أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ قرآن کریم ایک عظیم الشان کتاب ہے جو ساری انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل ہوئی ہے۔ اس کتاب سے اپنے آپ کو جوڑنا انسان کے لیے دنیا اور آخرت کی عزت اور کامیابی کا سبب ہے، اور اس کتاب سے دور ہونا اللہ کی رحمت سے دور ہونا اور کامیابی سے دور ہونا ہے۔ قرآن کی عظمت اور قرآن کی بڑائی، قرآن کی خوبیاں کیا ہیں، اس تعلق سے کچھ باتیں ہم نے پچھلی مجلس میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب ساری انسانیت کے لیے نازل کی۔ اس اعتبار سے ساری انسانیت کے مسائل کا حل اس کتاب میں ہے۔ کسی ایک قوم یا کسی ایک زمانے سے یہ کتاب جڑی ہوئی نہیں، بلکہ ہر دور میں ہر قوم کے لیے اس کتاب سے استفادہ کرنا ممکن ہے اور ضروری بھی ہے۔ مسائل بدلتے رہیں گے، لیکن یہ کتاب ہمیشہ ہر دور میں انسانیت کے مسائل کے حل کے لیے ایک رہنما کتاب رہے گی۔ اللہ نے ایسی جامع کتاب انسانیت کو عطا کی ہے۔ اسی کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ یہ کتاب صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب عورتوں کے لیے بھی اسی طرح سے کامیابی کا وعدہ کرتی ہے جیسے مردوں کے لیے ہے، اور اس میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ جنت کی طرف دوڑنے میں جہاں مردوں کے لیے وعدہ ہے، وہیں عورتوں کے لیے بھی وعدہ ہے، اور عورتوں کے لیے برابری کا وعدہ ہے، کمتر وعدہ نہیں ہے۔ مردوں کو اچھی جنت ملے گی، عورتوں کو چھوٹی، ایسا نہیں ہے۔ جو وعدہ اللہ تک بڑھنے اور جنت کی طرف دوڑنے کے اعتبار سے اللہ نے کیا ہے، مردوں کے لیے کیا ہے تو عورتوں کے لیے بھی ہے۔ تو اس اعتبار سے اگرچہ دنیاوی احکام میں تفریق ہے، عورت کی بناوٹ کے اعتبار سے، عورت کی ذمہ داری کے اعتبار سے وہ مردوں سے الگ ہے۔ اس لیے شریعت کے احکام میں تفریق ہے، مردوں کے لیے پردہ نہیں، عورت کے لیے پردہ ہے، اور اس طرح کے کئی مسائل اور احکام ہیں۔ لیکن آخرت میں جنت کے اعتبار سے، اللہ کے تقرب کے اعتبار سے، کامیابی کے اعتبار سے اللہ کی طرف سے مرد اور عورت میں تفریق نہیں ہے۔ جو وعدہ جنت کا مردوں کے لیے وہی عورتوں کے لیے بھی ہے، بلکہ دروازہ اتنا کھلا ہوا ہے کہ ایک عورت مردوں سے آگے جا سکتی ہے۔ ایک عورت اپنے ایمان اور عمل کی بنیاد پر درجات کے اعتبار سے مردوں سے اوپر بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ قرآن، یہ کتاب ساری انسانیت کے لیے ہے، اور ساتھ یہ کہ وہ مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کے لیے بھی جنت کا اور کامیابی کا وعدہ لے کر آئی ہے۔ باتیں ہمارے سامنے بھی بہت زیادہ ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اصل بات شروع کروں، ایک تو یہ کہ عشاء کی نماز پروگرام کے اختتام پر ہوگی، تو میں امید کرتا ہوں کہ سارے لوگ انشاءاللہ نماز پڑھ کے جائیں گے۔ گھر پہ جا کے پڑھوں گا، کھانا کھا کے پڑھوں گا، تھوڑی دیر پڑھ لیتا ہوں، ایسے ہی تھک گیا بہت سن کے، سر دکھ رہا ہے، اور پھر جو سو گیا تو سیدھے فجر کی نماز میں اٹھا، تو شیطان انسان کو سستی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو نیت کریں کہ ہم سب لوگ عشاء کی نماز پڑھ کے ہی جائیں گے۔ دوسرے کی باتیں ہمارے سامنے بہت زیادہ ہیں، ہو سکتا ہے تھوڑا وقت زیادہ لگے، تو چلے گا؟ گھر کی یاد تو نہیں آئے گی؟ ٹھیک، تو انشاءاللہ ہم بات مکمل کر لیں گے جتنے نوٹس ہیں۔ کوشش کروں گا میں کہ بہت زیادہ تفصیل اس میں نہ ہو، ورنہ بات تو ایسی ہے کہ اس میں ہر آیت اور ہر بات جو بیان کی گئی ہے قرآن کریم کی باتوں میں بہت تفصیل ہوتی ہے، اس کو جتنا سمجھائیں کم ہے۔ لیکن ہم کوشش کریں گے کہ بہت ہی اختصار سے اصل مدعا بات کا اصل بات سامنے آ جائے، تاکہ آپ اپنی زندگی میں اس کا نفاذ بھی کر سکیں اور لوگوں کو سمجھانے کی استطاعت موٹے طور پر ہم میں پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ چوتھی بات جو ہمارے سامنے وہ یہ کہ قرآن کریم انسان کا مقصد تخلیق بیان کرتا ہے۔
انسان کے لیے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میں کیوں پیدا ہوا، دنیا کیوں بنی، ہم یہاں کیا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ یہ جو سوال ہے یہ انسانیت کو ہمیشہ سے ستاتا رہا ہے اور کئیوں کی نیندیں خراب کرتا رہا ہے، اور کئی لوگ دنیا میں خودکشی بھی اس وجہ سے کیے ہیں کہ ہم کہاں آ گئے، کیا ہے، میں کیا کر رہا ہوں، میری زندگی کا کیا مقصد ہے۔ تنگ آ کے اکتا کے دنیا سے وہ چلے گئے۔ قرآن ہم کو بتاتا ہے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، اور یہ بہت بڑا سوال ہے جس کے جانے بغیر آدمی صحیح جی نہیں سکتا ہے۔ دنیا کے اچیومنٹس کے باوجود انسان کی زندگی خالی کی خالی رہ جاتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ویڈیو انٹرنیٹ پر بھی ہے مائک ٹائسن کا، جو باکسر ہے، اس نے جتنے بھی میڈلز، جتنی بھی شیلڈز اور جو بھی اس کے پاس تھا سب توڑ کے پھینک دیا، کہ کچھ کام کے نہیں ہے، میں نے اپنی پوری زندگی اس کے لیے لگا دی لیکن یہ میرے کچھ کام کے نہیں ہے۔ انسان دنیا میں ایک چیز کے لیے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہے اور پوری قربانیاں دیتا ہے، محنت کرتا ہے، ساری صلاحیتیں اس کے لیے لگا دیتا ہے، پھر ایک لمبا زمانہ گزر جاتا ہے، اس ڈیڈیکیشن کے بعد بہت کچھ اس میں سے ملتا بھی ہے، کبھی نہیں بھی ملتا ہے۔ لیکن جہاں نہیں ملنے والا محرومی کے جذبات کے ساتھ دنیا سے چلا جاتا ہے، پانے والا بھی اسی محرومی کے جذبات کے ساتھ دنیا سے جاتا ہے، کہ پانے کے بعد بھی اس کو ایسا لگتا ہے کہ میں نے جس چیز کے لیے اپنی پوری زندگی لگائی یہ وہ نہیں ہے۔ یہ سراب کی طرح ہے کہ ایک آدمی ریگستان میں اور اس کو دور سے دکھائی دے پانی، اور پھر دوڑا دوڑا وہ چلا جائے تاکہ پانی اس کو ملے، اور قریب میں جانے کے بعد معلوم پڑے پانی نہیں تھا، یہ ریت کی چمک تھی، اور یہ دھوپ کی وجہ سے، گرماہٹ کی وجہ سے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ پانی کی لہریں ہیں، وہ پانی کی لہریں نہیں تھی، وہ دوری کی وجہ سے ایسا لگ رہا تھا، وہ سراب تھا۔ یہی حال انسان کا ہے کہ انسان اتنا لمبا سفر کر کے دنیا میں زندگی میں قربانیاں دیتا چلا جاتا ہے ایک چیز کے پانے کے، کامیابی، لیکن جب وہ کامیابی اس کو مل جاتی ہے، کسی کا پیسہ، کسی کا کریئر، کسی کا عہدہ، کسی کا عزت، شہرت، سب کچھ مل جاتا ہے۔ آپ دیکھیے بڑے بڑے یعنی فلم سٹار ہیں، راک سٹار ہیں، اسپورٹس مین ہیں، شہرت کی بلندی کو پہنچنے کے بعد بھی، ساری بلندیاں چھو لینے کے بعد بھی اندر سے ایک احساس ان کا ہوتا ہے کہ مزہ نہیں ہے۔ اور ان میں سے کئی لوگ جو ہیں اپنی اس کامیابی کے درد کو ماند کرنے کے لیے ڈرگ ایڈکٹ بن جاتے ہیں۔ تو یہ انسان کی داستان ہے۔ کیا مقصد ہے جس کے لیے اپنے آپ کو میں قربان کروں، میں اپنی زندگی کو لگا دوں، اپنی ساری صلاحیتیں خرچ کروں، کس کے لیے میں جیوں، کیا کروں زندگی میں، اور کیوں آیا میں یہاں پہ، کیا مقصد ہے زندگی کا؟ یہ کوئی فلسفی بتاتا نہیں ہے، وہ سوال چھوڑ کے جاتا ہے دنیا میں، کوئی سائنسداں بتاتا نہیں ہے، میتھس کی کسی بک میں نہیں ہے، یہ سائنس کی کسی کتاب میں نہیں ہے یہ۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ یہ مہنگا جواب قرآن مفت میں دیتا ہے۔ یہ بہت بڑا جواب ہے، بہت بڑا سوال ہے جس کا جواب قرآن ہم کو دیتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ آزمایا جائے۔ امتحان کی دنیا ہے، اور امتحان اس چیز کا ہے کہ انسان اچھا عمل کرے، بلڈنگ اچھی بنایا، ٹیکنالوجی اچھی بنایا، کپڑے اچھے بنایا، گھر اچھا بنایا، گارڈن اچھا بنایا، گاڑیاں اچھی بنایا، اپنے آپ کو اچھا بنا کے اللہ کے سامنے پیش ہو۔ تیرا گول یہ ہے کہ تو اپنے آپ کو اپ گریڈ کر، اپڈیٹ کر، بہتر بن۔ زندگی کو، اپنے آپ کو بہتر بنانا سب سے بہتر مقصد ہے۔ کیوں؟ اللہ چاہتا ہے کہ تو اچھا بن کے آ، تو اچھا بن کے آ۔ تو ترقی کا یہ دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا ہے، اور اس میں انسان کو کبھی ایسا نہیں لگتا ہے کہ میں نے غلط چیز پہ محنت کیا۔ دیکھیے آپ سوچیے، ساری چیزوں پہ محنت کر کے انسان جب چیزوں کو اچھا بنا لیتا ہے تو ایسا لگتا ہے میری زندگی چلی گئی، ابھی چھوڑ کے جانا ہے۔ لیکن انسان جب اپنے آپ کو اچھا بناتا ہے تو اس کی زندگی کی سطح اونچی ہوتی ہے،
پھر اونچائی سے ہر چیز ٹھیک دکھائی دینے لگتی ہے. جو اونچائی پر جاتا ہے وہ دور تک دیکھ پاتا ہے، اس کی جینے کی سطح اعلیٰ ہو جاتی ہے، وہ اندر ہی اندر چیزوں کی کمی کے باوجود زندگی کو انجوائے کرتا ہے، اور وہ جو خوشی پاتا ہے وہ چیزوں والے کے پاس نہیں ہوتی. اوصاف والوں کی خوشی اسباب والوں کی خوشی سے ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے. کہ جو اچھی زندگی جی رہا ہوتا ہے وہ اچھی چیزوں والے سے بہتر جی رہا ہوتا ہے. قرآن ہم کو یہ مقصد دیتا ہے، چیزوں کو اچھے بنانے میں اپنا ٹائم ویسٹ مت کر، سب چھوڑ کے جانا ہے. اپنے آپ کو اچھا بنا، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، تو اچھا بن. اور آپ دیکھیے آج ترقی کے دور میں جو بزرگ ہمارے موجود ہیں ان کے ساتھ تھوڑا بیٹھیے بولیں گے پہلے چیزیں ٹیکنالوجی اتنی اچھی نہیں تھی، کھٹر پٹر تھا، سب انسان اچھا تھا. ابھی ٹیکنالوجی اچھی ہو گئی، انسان گھٹیا ہو گیا. انسان کی انسانیت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، انسان بھی انسان کم مشین زیادہ ہوتا جا رہا ہے، بلکہ جانور بن رہا. اپنے آپ کو اچھا بنانا یہ گول ہے. قرآن ہم کو صحیح مقصد دیتا ہے اور اس سوال کا جواب دیتا ہے کہ یہاں کیا ہے، دنیا میں کیا ہے، کیوں ایسا ہے، کیوں یہاں ایسا ہوتا، کیوں یہاں نقصان ہوتا، کیوں یہاں ذلت ہوتی، کیوں یہاں ناکام ہوتا، کیوں یہاں انسان پریشان ہوتا، کیوں بیمار ہوتا، کیوں زلزلے آتے، کیا یہ سب کچھ، کیوں ملتا، کیوں نہیں ملتا. قرآن بتاتا ہے سب امتحان کے لیے ہو رہا ہے. آئیے دیکھیں وہ آیت کیا ہے. اللہ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ ہے جس نے موت و حیات کا نظام بنایا تاکہ تم کو آزمائیں کہ تم میں عمل کے اعتبار سے زیادہ اچھا کون ہے. زندگی اور موت کا نظام رکھا، زندگی دی اس کے بعد موت آئے گی، یہ لمیٹڈ پیریڈ تم کو دیا گیا ہے. کیا اچھا بنانے کے لیے، اپنے کو اچھا بنانے کے لیے. تو موت اور زندگی کیوں انسان جیتا ہے، کیوں آیا، کیوں مرتا ہے انسان، کیوں جاتا ہے یہاں سے. یہ جینا اور مرنا کیا ہے، اس کے بیچ میں زندگی ملی، کائے کو ملی، کیوں ملی ہے. اس لیے ملی ہے اچھا جی، اپنے کو اچھا بنا کے اللہ کے پاس پیش. قرآن ہم کو مقصد دیتا ہے اور جواب دیتا ہے کہ زندگی موت کا نظام کیوں ہے. یہ آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے دنیا ملی ہے، زندگی ملی ہے، امتحان کے لیے ملی ہے. کیا امتحان ہے، تو اچھا بنتا کہ نہیں بنتا، تو اپنی اپرچونٹیز کو صحیح استعمال کرتا کہ نہیں، تو اپنے فیصلوں کو صحیح کرتا کہ نہیں، تو صحیح اور غلط میں صحیح کو چنتا کہ غلط کو، خالق اور مخلوق میں خالق کو چنتا کہ مخلوق کو، دنیا آخرت میں دنیا کو چنتا یا آخرت کو، حق کو چنتا یا باطل کو، فائدے کو چنتا ہے کہ قاعدے کو. تو اپنی زندگی کیسے گزارتا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس نے موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ آزمائیں تمہیں عمل کے اعتبار سے زیادہ اچھا کون ہے. اور ایک جگہ کہا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا. یہ دنیا اتنی اٹریکٹیو کیوں ہے، چھوڑنے کو دل نہیں کرتا. اس کی وجہ سے انسان بھائی کا نہیں رہتا، اولاد ماں باپ کی نہیں رہتی. اس کی وجہ سے انسان دھوکہ دیتا، چوری کرتا، خیانت کرتا. یہ کیا ہے، یہ کیوں دنیا اتنی خوبصورت ہے، کیوں آئے ہم یہاں پر. اللہ نے بتایا یہ اللہ ہیں. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها. ہم نے دنیا میں جو کچھ بنایا ہے زمین میں، یہ دنیا میں زمین کی زینت ہے، اس کی بیوٹی ہے، اس کو ہم نے خوبصورت بنایا ہے امتحان کے لیے. اس میں اٹریکشن ہے، دنیا کی چیزوں میں اٹریکشن ہے، اس میں کشش ہے، تاکہ دیکھیں اس کی کشش کے دھوکے میں آ کے کون دنیا کا بن جاتا ہے اور کون اللہ کا بنتا ہے. تاکہ لنبلوہم ایہم احسن عملا، تاکہ ہم آزمائیں کہ ان میں عمل کے اعتبار سے کون بہتر ہے، کون چیزوں کے جمانے میں لگتا ہے اور کون اعمال کے جمع کرنے میں اپنی صلاحیتوں کو لگاتا ہے. اعمال اچھے بناتا ہے یا چیزیں، پیسہ جمع کرتا ہے یا کام، اچھے عمل. یہ امتحان کے لیے ہے کہ سامنے دنیا مزین ہے، اس کے دھوکے میں آ کے انسان اپنے آپ کو بگاڑتا ہے
یا اس کے دھوکے میں نہیں آ کہ آدمی اچھے کام کرتا ہے اتنا ہی دنیا میں سے لیتا ہے جو حلال اور صحیح اور اصول سے مل سکتا ہے. یہ آزمائش ہے. اسی طرح سے فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، یہ اللہ ہے کہ اس نے زمین میں تم کو ایک دوسرے کا خلیفہ بنایا. ایک قوم آتی ہے دوسری جاتی ہے، ایک نسل جاتی ہے دوسری آتی ہے، ایک کے بعد ایک انسانوں کا دنیا میں آنے کا سلسلہ چلا رہتا ہے. ایک آتا ہے ایک جاتا ہے، دوسروں کے کندھوں پر جاتا ہے، لوگ اس کو لے جا کے دفن کر کے آتے ہیں. یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. پچھلی نسل گئی، بوڑھے ہو کے چلے گئے، پھر جوان آئے، بچے آئے، پھر جوان ہوئے، پھر بوڑھے ہوئے، ایک کے بعد ایک آتے جاتے رہتے دنیا میں. کیوں؟ اللہ نے فرمایا وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور تم میں سے ہم نے بعض کو درجات میں دوسروں سے اونچا رکھا ہے. کسی کے پاس خوبصورتی زیادہ ہے، کسی کے پاس کم. کوئی صحت مند ہے، کوئی بیمار. کوئی مالدار ہے، کوئی غریب. کوئی مالدار خاندان میں پیدا ہوا، کوئی غریب خاندان میں. کوئی شہر میں پیدا ہوا جہاں مواقع بہت زیادہ ہیں، کوئی گاؤں دیہات میں، جنگل بیابان میں، صحرا میں پیدا ہوا جہاں اپرچونٹیز نہیں ہیں. کسی کو زیادہ ملا، کسی کو کم. کیوں؟ اونچ نیچ کیوں ہے یہاں پہ؟ صحت کے اعتبار سے، خوبصورتی کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، پوزیشن کے اعتبار سے. کیوں سب ایکول کیوں نہیں ہے؟ سوال ہے انسان ہمیشہ سے پوچھتا رہا. کارل مارکس بن گیا، کوئی کچھ بن گیا. کیوں ایسا دنیا میں برابری کیوں نہیں ہے؟ کیوں ہے؟ اللہ نے فرمایا کیوں؟ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ تمہیں جو کچھ اس نے دیا ہے اس میں تم کو آزمائیں. جس کو ملا اس کا بھی امتحان ہو رہا، جس کو نہیں ملا اس کا بھی امتحان ہو رہا. ملا افضل اس لیے نہیں ملا گھٹیا اس لیے نہیں، ملا اس لیے نہیں کہ اللہ خوش ہے، نہیں ملا اس لیے نہیں کہ اللہ ناراض ہے. جس کو ملا ہے، جس کو اللہ نے دیا اس کا بھی امتحان ہے، جس کو نہیں دیا اس کا بھی امتحان ہے. کیوں؟ کیسے؟ جس کو دیا اس کا امتحان ہے کہ لے کے کیا کرتا ہے، شکر کرتا کہ نہیں، صحیح استعمال کرتا کہ نہیں، حقدار کو حق دیتا کہ نہیں، وہ بھی ٹیسٹ میں ہے. اور جس کو نہیں ملا اس کا بھی امتحان ہے کہ صبر کرتا کہ نہیں، یا پھر اللہ کی شکایت کرتا ہے، اللہ کا باغی بنتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر تقدیر پر راضی ہو کے حلال کے لیے جائز کوشش کرتا ہے. اللہ کی تقدیر پر راضی ہوتا کہ نہیں، یا پھر حرام میں جاتا ہے، چوری، جھوٹ، دھوکہ، قتل کر کے غلط طریقے سے مال حاصل کرتا ہے. تو کیا طریقہ اپناتا ہے؟ دینے، جس کو دیا ہے اس کا بھی امتحان، جس کو نہیں دیا اس کا بھی امتحان. تو دنیا میں ایسا کیوں ہے کہ کسی کو ملتا کسی کو نہیں ملتا؟ کوئی گورا پیدا ہوا، کوئی کالا، کوئی مالدار پیدا ہوا، کوئی غریب، کوئی صلاحیت مند صحت مند پیدا ہوا، کوئی اپاہج. لوگ جواب نہیں دے پاتے کیوں ایسا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کمال والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تفریق دنیا میں رکھی ہے تاکہ دنیا کا نظام چلے. اگر سب ایکول ہوتے تو کوئی کام ہی نہیں کرتا. میرا کام تو کیوں کرے اور تیرا کام میں کیوں کروں؟ یہ اللہ کی حکمت تھی کہ کسی کو کم دیا، کسی کو زیادہ، اس کو اس پر ڈیپینڈنٹ رکھا، اس کو اس پر، تاکہ دنیا میں ایک دوسرے کا کام ہوتا رہے. اور کم زیادہ دیا تاکہ انسان کو آزمایا جائے وہ شکر اور صبر کے ساتھ جیتا کہ نہیں جیتا. پانے والے کا امتحان شکر میں ہے اور نہیں پانے والے کا امتحان صبر میں ہے. سب کا امتحان چل رہا، تو سب کی کامیابی ممکن ہے. نہیں پا کے بھی کامیاب ہو سکتا ہے اور پا کے بھی کامیاب ہو سکتا ہے. جو اپاہج ہے وہ صبر کر لے تو بھی کامیاب ہے، اس کا ٹیسٹ چھوٹا ہے. لیکن جس کو زیادہ دیا ہے اس کا ٹیسٹ بڑا ہے. تو یہ جو ہے وہ سب کا سب امتحان ہے. یہ سوال کا جواب اللہ نے یہاں دیا آپ کو کہ دنیا میں ایکوالٹی کیوں نہیں ہے. اس لیے کہ ہر ایک کا اس کے اپنے دائرے میں امتحان ہو رہا ہے. اندھا ہے تو اس کا امتحان یہ نہیں ہے کہ کیوں غلط دیکھا، اس کو پکڑ ہی نہیں اس کے اوپر، اس کا ٹیسٹ بھی چھوٹا ہے. آنکھ والے کا ٹیسٹ بڑا ہے، یہ کیوں دیکھا، یہ کیوں دیکھا، یہ کیوں دیکھا. جس کے پاس ہاتھ ہیں اس کا امتحان زیادہ ہے، یہ کیوں کیا، اس کو کیوں مارا، اس کی کیوں چھینا، اس میں حرام کیوں کمایا، غلط کیوں لکھا، غلط کیوں ٹائپ کیا، اس کا امتحان زیادہ ہے. جس کے پاس ہاتھ ہی نہیں اس کا لمیٹڈ ہے. تو کم ملنے والا بھی کامیاب ہو سکتا ہے، اس کا ٹیسٹ چھوٹا ہے. جس کو زیادہ ملا اس کا ٹیسٹ بڑا ہے.
اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے بتایا دنیا میں اچھے برے حالات کیوں آتے، بیٹھے بیٹھائے مصیبت کیوں آتی، زلزلہ آیا، ایکسیڈنٹ ہوا، بیمار پڑ گیا، دنیا میں برائی کیوں ہے؟ دا پرابلم آف ایول، دنیا میں ایول کیوں ہے، دنیا میں برا کیوں ہوتا ہے، زلزلے کیوں آتے، اتنا اچھا اللہ ہے تو پھر کیوں آتا؟ تو لوگوں نے بولا کہ ہے ہی نہیں کوئی، اپنے آپ ہوتا سب یہ، ورنہ نہیں ہوتا ایسا۔ برا کیوں ہوتا دنیا میں؟ برا اس لیے ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ دنیا کا چلانے والا کوئی نہیں ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہم تم کو آزماتے ہیں شر کے ذریعے خیر کے ذریعے، تکلیف راحت کامیابی ناکامی اچھے برے کے ذریعے تم کو آزماتے ہیں امتحان کے طور پر، اور پلٹ کے پھر امتحان ختم کر کے دنیا کی زندگی کے ختم ہونے کے بعد تم کو ہمارے پاس آنا ہے۔ دنیا میں اچھا ہوتا یہ بھی امتحان ہے کہ اچھا ہوا تو کیا کرتا، سرکش بنتا، شرارتی بنتا، برا بنتا، پیسہ آیا تو زنا، چوری، جھوٹ، دھوکہ اور عیاشی میں زندگی گزارتا، غربت آئی تو چوری اور ڈکیتی میں جاتا، ناشکری میں جاتا، بیمار پڑا تو کیا کرتا، صحت ملی تو کیا کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اچھا برا دونوں بھی حالات جو دنیا میں ڈالتا ہے امتحان کے طور پر ڈالتا ہے۔ یہ امتحان چل رہا ہے دنیا میں، اچھا برا، انیکوالٹی، اور یہاں کے جو بھی خوبصورتی دنیا کی اور پایا کھویا سب امتحان ہے۔ قرآن ہم کو ایک بہت بنیادی سوال کا جواب دیتا ہے، کیا چل رہا ہے یہاں پہ، یہ ایسا جو کیوں ہے یہ انسانی زندگی میں ہو، یا اسی طرح سے سیلاب، طوفان، بیماریاں، پلیگ، کورونا، یہ وہ سب کیوں آتا دنیا میں؟ اس لیے آتا ہے اللہ کبھی اچھے حالات ڈالتا، کبھی برے حالات، چاہے فرد ہو یا معاشرہ ہو، اور اس میں آزماتا ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، تم اس میں کیا کر رہے ہو یہ امپورٹنٹ ہے۔ تمہارے مستقبل کا فیصلہ اس پر نہیں ہوتا ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا، تمہارے فیوچر کا فیصلہ اس بنیاد پر ہوتا ہے جو بھی تمہارے ساتھ ہوا تم نے اس میں کیا کیا۔ اگر تم نے اچھا کیا تو کتنا بھی تمہارے ساتھ برا ہوا فیوچر تمہارا اچھا ہے۔ تمہارے ساتھ اچھا ہوا، پیسے ملے، کامیابی ملی، عزت ملی، شہرت ملی، تم نے اس میں غلط کیا تو تمہارے ساتھ یہاں اچھا ہو کہ بھی تم فیل ہو، تم آخرت میں ناکام ہو۔ تو اس سے پانے والا سرکش نہیں بنتا اور نہ پانے والا مایوس نہیں ہوتا ہے۔ دنیا میں دو پرابلم ہے، جس کے پاس ہے وہ گڑبڑ کرتا ہو، نوٹی بن جاتا ہے، شرارت کرتا ہو، اور جس کے پاس نہیں ہے وہ مایوس ہو جاتا ہے، ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ اگریشن، ڈپریشن، ٹرانسگریشن، ڈپریشن، یہ دونوں مسئلے دنیا کے۔ پانے والا سرکش ہے، نہیں پانے والا مایوس ہو جا رہا ہے۔ قرآن ہم کو بتاتا کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم کو نہیں ملا نا آگے ملے گا، اچھا جیو، یہ امتحان ہو رہا تمہارا، نہیں ملا تو کیا کرتا، اور جو پایا اس کو بھی بتایا جا رہا ہے تو سرکش مت بن، اور تو فیورڈ نہیں ہے، تو بہت چہیتا نہیں ہے اللہ کا کہ اللہ نے تجھ کو، دیکھو مجھ کو کیا کیا دیا اللہ نے، تیرا امتحان ہو رہا ہے کہ اس پانے کے بعد تو صحیح جیتا کہ نہیں جیتا۔ اگر پا کے تو نے غلط جیا اللہ کے پاس محروم رہے گا، تو سزا ملے گی تجھ کو۔ تو ایک صحیح ایٹیٹیوڈ قرآن ہم کو دیتا ہے اور بہت بڑے سوال کا جواب دیتا ہے کہ دنیا میں یہ جو سارا نظام یہ کیا ہے، یہ کیوں ہے؟ کچھ لوگ کیا بولتے ہیں، لیلا ہے، بس ایسے ہی چل رہا ہے۔ نہیں، یہ حکمت ہے اللہ کی، اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے یہاں پر ایک کے بعد ایک حالات برپا ہوتے ہیں اور انسان کو آزمایا جاتا ہے۔ انسان امتحان میں، مرنے کے بعد سب فنا نہیں ہو جاتا، بس انسان مرنے کے بعد عمل کی دنیا سے، امتحان کی دنیا سے نکل کے جزا کی دنیا میں جاتا ہے۔ تو ایک آدمی دنیا میں فیل 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 ہوا، اس کے لیے بھی امید باقی رہتی کہ اس کے بعد بھی دنیا ہے، میں فیل ہو کے بھی غلط نہیں جیا، میں نے اپنے آپ کو بچائے رکھا، بگڑا نہیں ہے، تو میرے لیے ہوپ ہے۔ قرآن امید دیتا ہے ناکام کے لیے بھی، اور خوف دلاتا ہے اس کو جس کے پاس ہے اور وہ گڑبڑ کرتا ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ سب کچھ مل گیا تجھ کو، جو چاہے کرے گا، حساب ہونے والا ہے۔
تو انسان ایک ایٹیٹیوڈ، ایک سوچ دیتا ہے انسان کو کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے، یہاں پہ یہ امتحان چل رہا ہے، امتحان چل رہا ہے، انسان کو جو بھی ملا ہے، اس کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے، اس میں اس کو آزمایا جا رہا ہے، اور ایک انجام آنے والا ہے، اس انجام میں انسان اپنے کیے کی سزا یا جزا پائے گا۔ 5، قرآن کے عقائد اور اس کی تعلیمات انسان کی عقل کے خلاف نہیں ہے۔ آپ کئی ادیان آپ دیکھیں گے، اس میں جو کچھ انسان کو ماننا ہوتا ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا کیوں مان رہے ہیں ہم لوگ یہ، بس ماننا ہے کیونکہ باپ دادا مانتے آئے، مانو۔ قرآن کی تعلیمات، قرآن کے عقائد سمپل ہیں، ایک موٹی عقل والے کو بھی سمجھتا ہے۔ اللہ کتنے ہیں؟ ختم، اللہ ایک ہے۔ سمجھنے میں آپ کے نرسری کے بچے کو مشکل پڑتا، لیکن کرسچینٹی کا عقیدہ کیا ہے؟ گاڈ دا فادر، گاڈ دا سن، گاڈ دا ہولی اسپرٹ، 3 گاڈ ہے، تینوں ایک ہے کتنے؟ 3، لیکن تینوں کتنے ہیں؟ ایک۔ ایسا کیسا رہتا؟ نہیں سمجھ میں آتا، اس لیے ہم کئی لوگوں سے پوچھتے ہیں، جب جو کرسچینٹی کی مدرسوں میں پڑھتے ہیں، میں خود پوچھا ہوں کئی لوگوں کو، بولے کیا بولے یہ ابھی ہم لوگ فلسفی پڑھ رہے ہیں، یہ کویشچن تھیولوجی کا ہے، ابھی ہم وہاں پہنچے نہیں، ابھی تک تم اللہ کو نہیں پہچانے تو کیا پہچانے تم لوگ۔ لیکن ایک مسلمان بچہ ہے، اس کو ہم ماں کیا پڑھا رہی گود میں بٹھا کے، بول بیٹا قل هو اللہ احد، کہ اللہ ایک ہے۔ وہ بچہ نہیں بولتا ایک ہے، 3 ہے، 3 ہے، ایک ہے، نہیں ہوتا اس کو۔ کتنے ہیں؟ ایک کا مطلب کتنے؟ ایک، میتھس کے بھی حساب سے اور ہر حساب سے۔ لیکن کرسچینٹی والے کو کیا ماننا پڑتا؟ ایک لیکن 3 لیکن ایک۔ آدمی کے پاس کیسے سمجھائیں اس کو بتائیے، آج تک ان کو خود کو سمجھانے نہیں آتا ہے۔ بولے ہم کو سمجھا تو سمجھائیں گے نا تم کو، ہم کو ہی نہیں سمجھا تم کو کہاں سے سمجھائیں گے۔ پھر کوئی اگزامپل دے رہا ہے، دیکھو بھاپ رہتی نا، ہاں، پانی کو گرم کیے تو پانی رہتا نا، ہاں، پانی کو گرم کیے تو کیا ہوتا؟ بھاپ، اور پانی کو فریج میں رکھے تو کیا ہوتا؟ برف، آئس۔ آئس، واٹر اور ویپر، تینوں ایک ہی ہے نا، لیکن الگ بھی، بس ایسے ہی ہمارا۔ تو ایک ہی وقت میں تینوں بھاپ، پانی اور برف رہتا کیا؟ تو جب وہ بھاپ ہے تو پانی نہیں ہے، بھاپ ہے تو برف نہیں ہے، تو مطلب ایک وقت میں 3 کیسے ہوتے ایک ساتھ؟ تو تم تو یہ بتا رہے نا ایک وقت میں تینوں ہیں، تو آپ کی اگزامپل کیا ہو گئی؟ فلاپ۔ ایک وقت میں تینوں نہیں ہو سکتے، تو 3 ہیں، ایک ہیں، یہ عقیدہ ان کو سکھایا جاتا ہے، ان کو زندگی بھر سمجھ میں نہیں آتا۔ پھر عقیدہ سکھایا جاتا ہے، آدم علیہ السلام سے جو چوک ہو گئی جنت میں، پھل کھا لی، اس کی سزا ساری انسانیت کو دی گئی، اور اس کا پراشچت کرنے کے لیے، اس گناہ کا کفارہ دینے کے لیے، اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام، نعوذ باللہ، اللہ کے بیٹے کو دنیا میں بھیجا اللہ تعالیٰ نے، تاکہ اس غلطی کی سزا ان کو دی جائے، ان کو صلیب دے دی گئی، سب کے پاپ کا پراشچت ہو گیا۔ یعنی آپ بتائیے کہ ایک انسان نے ایک چوک اس سے بھول ہو گئی، اس کی وجہ سے وہ سارا گناہ اس کی اولاد میں آیا۔ پہلے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کی غلطی ساری اولاد میں تقسیم کیسے ہوئی۔ تیسری بات کہ ان ساروں کی غلطی کی بھرپائی کے لیے کسی اور کو سولی دے دی گئی، مطلب بیٹے نے کچھ غلطی کی یا باپ نے کچھ غلطی کی، بیٹے کو پولیس پکڑ کے لے گئی اور کیا کر دیا؟ اس کو پھانسی دے دی۔ کیوں؟ کہ تیرے باپ نے قتل کیا تھا۔ ہوتا ہے ایسا؟ نہیں ہوتا ایسا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، قرآن میں اللہ نے فرمایا کوئی گناہوں کا بوجھ ڈھونے والا کسی اور کے گناہوں کا بوجھ نہیں ڈھو سکتا، جس کا پاپ اس کے سر پہ۔ اور اللہ توبہ قبول کرتا نا، اتنا لمبا پروسیجر کرنے کی ضرورت کیا؟ اور قرآن ہم کو بتاتا ہے آدم علیہ السلام نے دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا، پوری دعا پڑھی، اللہ نے معاف کر دیا۔ وہیں قصہ تمام، اتنا لمبا پروسیجر نہیں۔ سوچیے آپ،
اسلام کی عقائد سادہ ہے، سمپل ہے، کہ سمپل انٹلیکٹ میں وہ آتے، اس کو سمجھنے کے لیے انسان کو پی ایچ ڈی نہیں کرنا پڑتا، خالی سننا پڑتا دھیان سے، ختم، دھیان سے سنا تو گیان آ جاتا، اتنا آسان ہے اسلام۔ اس لیے ایک بڑا طبقہ عیسائیوں کا اسلام میں آتا ہے، یہ بولتے ہیں ہم کو ہمارا سمجھ میں نہیں آتا کیا ہے، یہ سمجھ میں آتا بہت سمپل ہے، ایک دم آسان ہے، ایک اللہ ہے، ہر ایک کا گناہ اس کے ساتھ، کسی کا گناہ کی سزا دوسرے کو نہیں ملے گی، اور ایک دم سمپل عقیدہ ہے، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ کے کوئی برابر نہیں، آسان ہے اسلام، ہم کو سمجھ میں آتا ہے۔ تو اسلام کی جو عقائد ہیں وہ عقل میں آسانی سے آتے ہیں۔ ایک بڑا طبقہ آج دنیا میں ایتھیسٹ ہے، اپنے آپ سب بن گیا، دنیا کا بنانے والا کوئی نہیں۔ قرآن میں اللہ نے آسان سوال ان سے پوچھا، اللہ نے فرمایا ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون، کیا یہ کسی کے بنائے بغیر اپنے آپ ہی بن گئے، یا انہوں نے خود اپنے آپ کو بنایا، یا پھر آسمان و زمین کو انہوں نے بنایا؟ بلکہ بات یہ ہے، یہ قوم ہی ایسی جو یقین نہیں کرتی ہے، یہ بے یقین لوگ ہیں۔ یعنی جو لوگ، دیکھیے ایتھیسٹ کبھی بھی کنونس نہیں ہوتا ہے، ناستک جس کو بولتے ہیں، دہریہ جس کو بولتے ہیں، ایتھیسٹ کوئی خدا نہیں بولتا ہو، کوئی معبود نہیں، کوئی رب نہیں، کوئی بنانے والا نہیں، اپنے آپ بن گیا سب۔ یہ اللہ نے ان کے بارے میں کیا فیصلہ کیا؟ بل لا یوقنون، یہ بے یقین لوگ ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی ایتھیسٹ ہوتے ہیں وہ سوال پوچھتے ہیں، دنیا میں ایسا کیوں ہے، کیوں ظلم ہو رہا ہے یہاں پہ، کیوں ایسا ہوتا، کیوں انسان مرتا، کیوں ایسا ہے؟ اس کے پاس سوالات ہوں گے، اس کے پاس کوئی کنونسنگ جواب نہیں ہوگا، یہ ایسا ہے اس لیے ایسا ہے، اس کے پاس نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے پاس یقین نہیں ہے، کوئی یقینی بنیاد اس کے پاس نہیں ہے، کوئی فاؤنڈیشن اس کے پاس نہیں ہے۔ اللہ نے بتایا کیا یہ بغیر کسی کے پیدا کیے پیدا ہو گئے؟ یعنی nothing cannot create something، آدم خالق نہیں ہو سکتا ہے، آدم کا مطلب ہوتا ہے nothing، کچھ بھی نہیں تھا، اس نہیں تھا نے کچھ بنایا۔ کس نے بنایا؟ جو نہیں تھا اس نے بنایا ہے نا، آؤٹ آف نتھنگ سب بنا۔ آپ دیکھیے سائنس کی ترقی کے بعد یہ بات معلوم ہوئی کہ کائنات ہمیشہ سے نہیں تھی، اتنا تو پکا ہے، تھرمو ڈائنمکس کے جتنے قوانین ہیں اس سے معلوم ہوا کہ کائنات کی ہیٹ کم ہوتے جا رہی ہے، تو یہ کبھی تو بھی بنی ہے، ہمیشہ سے نہیں ہے، اتنا سائنٹسٹ اس پہ متفق ہیں۔ تو اگر کبھی تو بنی ہے کا مطلب اس سے پہلے نہیں تھی، تو نہیں تھی بنی، تو کچھ نہیں تھا پھر آیا، تو جو نہیں تھا اس نے بنایا نا، ہے کہ نہیں؟ جو نہیں تھا اس نے بنایا نا، ہو سکتا ہے ایسا؟ کتنا سمپل ہے، دیکھیے جو وجود میں نہیں تھا اس نے بنایا، ایسا ہو سکتا؟ جس کا وجود ہی نہ ہو خالق کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا ام خلقوا من غیر شیء، کیا یہ کسی کے بنائے بغیر خود ہی بن گئے؟ یعنی کوئی نہیں تھا اور پھر اس نے ان کو بنایا، ایگزسٹنس کو نان ایگزسٹنس نہیں بنا سکتا ہے، کسی کے بنائے بغیر یہ بن گئے؟ یا ام هم الخالقون، یا یہ خود اپنے خالق ہیں، ماں کے پیٹ میں تو نے اپنے آپ کو بنایا، میرا چہرہ ایسا ہونا چاہیے، ناک اپنے کو ایسی چاہیے، کان تھوڑے چھوٹے چلیں گے بڑے بھی چلیں گے، اپنے آپ کو بنایا تو نے؟ تو کیسے بنا؟ تجھ کو کسی اور نے بنایا ہے، کیونکہ تیرا ڈھانچہ بتا رہا ہے کہ دنیا میں تیرے لیے جینے کے لیے ایسا ہی ڈھانچہ چاہیے تھا، تو خود تو نہیں بنایا تجھ کو، تو پھر کس نے بنایا؟ بغیر علم کے یہ ڈھانچہ مل سکتا؟ انسان کا ڈھانچہ جہالت پر مبنی ہے یا علم پر؟ ناک کی جگہ کان ہے، کان کی جگہ پیٹ ہے، ایسا ہے؟ کان کی جگہ کان ہے، آنکھ کی جگہ آنکھ ہے، آنکھ کتنی بہترین بنی، کان کتنے صحیح بنے ہوئے ہیں، زبان کتنی صحیح ہے، دانت، آنکھ پہ اندر کا نظام، تو یہ علم کی بنیاد پر بنا یا جہل کی بنیاد پر؟ تو علم نتھنگ میں ہوتا ہے یا کسی ذات میں ہوتا ہے؟ سوچیے آپ،
جب کائنات کا نظام بتا رہا ہے، انسان کا وجود بتا رہا ہے کہ یہ علم کی بنیاد پر ہی بن سکتا ہے، ہر چیز اپنی جگہ پر صحیح ہے، تو یہ علم کے بغیر تو نہیں ہو سکتا ہے، تو علم والے کے بغیر ہو سکتا؟ تو کائنات کو علم تھا جو پہلے نہیں تھی کہ مجھ کو کیسا بننا ہے، اور وہ بن گئی۔ ایسا یہ کسی علم والے نے اس کو بنایا ہے۔ ام ہم الخالقون، کہ خود اپنے خالق ہیں۔ ام خلق السماوات والارض، اور یہ جو دنیا میں جی رہے، چل رہے، پھر رہے، یہ گاؤں سے وہ گاؤں میں جا رہے، انہوں نے آسمان و زمین کو بنایا؟ سورج اتنے ڈسٹینس پر ہونا چاہیے، چاند ایسا ہی ہونا چاہیے، زمین ایسی ہونا چاہیے، بارش کے لیے بادل ہونے چاہیے، پانی نیچے ہی آنا چاہیے، اوپر نہیں جانا چاہیے، اور زمین میں بیج ہونا چاہیے، بیج کو پانی ملا تو اس سے پودا ہونا چاہیے، اور پھل لگنے چاہیے، پھل کے اندر بیج ہونا چاہیے تاکہ اگلے پھل بھی آئیں، نہیں تو ختم ہو گئے سارے کھا کے، سارے لوگوں نے پھل کھائے، سارے پھل ختم۔ اس میں بیج کیوں کون ڈالا؟ پھل میں بیج کا ہونا کیا یہ نہیں بتاتا ہے کہ کسی علم والے نے اس کو بنایا ہے؟ مرد اور عورت کا الگ ہونا لیکن جمع ہونے کے بعد ایک اور انسان وجود میں آنا، یہ جوڑی ایسی ہی ہونی چاہیے۔ کون بنایا؟ اپنے آپ بنے؟ کسی علم والے نے بنایا نا، کہ دونوں جمع ہو کے ایک اور بڑھتا ہے۔ کیسے؟ ام خلق السماوات والارض، کیا انہوں نے آسمان و زمین کو بنایا؟ ہواؤں کا چلنا، سمندروں کا ہونا، بارش کا ہونا، بادلوں کا بننا، پہاڑوں کا زمین پر ٹھیک ٹھاک ہونا، موسموں کی تبدیلی، سارا نظام ان کا بنایا ہوا ہے، کسی علم والے نے اس کو بنایا ہے۔ بات یہ ہے کہ ان کے پاس یقین نہیں، یقین کرنا بھی نہیں چاہتے، یقین کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ اس لیے جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے وہ کیا بولتے ہیں؟ یہ سب کچھ کیسا ہو رہا؟ بلائنڈ فورسز آف نیچر، قدرت کی اندھی طاقتیں یہ سب کر رہی ہیں۔ اندھے کو گاڑی چلانے دے گا اور کائنات چلا دی؟ آپ سوچ، کوئی نابینا آدمی بولے چاچا کہاں جا رہے؟ گھر کو جا رہا ہوں، بیٹھو میں چھوڑتا ہوں۔ اندھا کیسا چلائے گا گاڑی؟ تیرے پیچھے بیٹھوں، قبر میں جانا ہے مجھ کو، کوئی بیٹھے گا؟ نہیں بیٹھتا۔ نابینا کے پیچھے آدمی اس کی گاڑی چلا رہا، بیٹھو میرے ساتھ میں، تم کو پہنچاتا، بھائی مجھ کو اتنے جلدی نہیں پہنچنا ہے قبرستان۔ ایک اندھا گاڑی نہیں چلا پا رہا ہے، اس کے پیچھے آپ نہیں بیٹھتے، اور پوری کائنات قدرت کی اندھی طاقتیں چلا رہی ہیں۔ سوچیے، تو اللہ کو چھوڑ کے قدرت کی اندھی طاقتوں کو خالق بنانا پڑتا۔ آپشن کریٹر نان کریٹر میں نہیں ہے۔ آپ کس کو کریٹر مانتے ہو، اللہ کو یا اندھی طاقتوں؟ دیکھنے والے وہو السمیع البصیر، دیکھنے والا، سننے والا، اس کو آپ خالق مانو، یا پھر نہیں سننے والی اندھی طاقتوں کو، نیچر کو آپ گاڈ بنا لو اپنا، آپ کی چوائس ہے۔ بغیر خالق کے تو نہیں چلے گا۔ وہ قدرت کی اندھی طاقتوں کو خالق بنائے گا اور نظام چلانے والا مانے گا، یا پھر اللہ کو۔ زیادہ بیٹر آپشن کون سا ہے؟ قرآن کا اب یہ ایک ہی آیت ہے، یہ دو آیتیں 35-36 سورہ طور کی آیتیں، ان میں اللہ نے کتنی بڑی سوال کا جواب دیا ہے کہ عدم خالق نہیں ہو سکتا ہے، انسان اپنا خالق نہیں ہو سکتا ہے، اور انسان کائنات کا خالق نہیں ہے۔ اور یہ سارا نظام جو بتا رہا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ اس کو علم چاہیے، اور علم والے کی، علم والا ہے تبھی تو علم ہے، خالی علم ہوتا اور علم والا نہیں ہے۔ سوچیے، تو علم والے نے اس کو بنایا کیونکہ سارا نظام بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، کسی بنانے والے نے اس کو بنایا ہے۔ تو یہ آسان انداز میں گاؤں کے آدمی کو بھی سمجھ میں آئے گا۔ یہ قرآن کے عقائد بڑے آسان ہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں رات دن سورج چاند، رات دن سورج چاند۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، تم سورج کو سجدہ مت کرو، سورج کے آگے اپنے آپ کو مت جھکاؤ، اس کے بندے مت بنو، اس کی پوجا مت کرو۔ ولا للقمر، اور نہ چاند کی عبادت کرو، نہ چاند کو سجدہ کرو۔
وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، بلکہ اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے، اگر واقعی تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو۔ موٹے انداز میں اس کو بتایا گیا ہے کہ تم کریٹر کو ورشپ کرو، کریشن کو نہیں۔ اسلام کی موٹی تعلیم کیا ہے کہ کریشن کو جو بنا ہو، جو اپنے وجود میں کسی اور کا محتاج ہو کہ کسی نے اس کو پیدا کیا ہو، بنایا ہو، وہ عبادت کے لائق نہیں ہے۔ عبادت کے لائق وہ ہے جو پیدا نہیں ہوا، جو پیدا کرتا ہے۔ کتنا آسان ہے۔ اور انسانیت آپ دیکھیے، جو پیدا ہوا اس کی عبادت میں لگے۔ انسانیت ایک بڑا طبقہ، ایک تو وہ ہے جو مانتے ہی نہیں، ایک وہ ہے جو مانتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ وہ کس کی کرتے ہیں؟ چیزوں کی، مخلوق کی عبادت کرتے ہیں۔ قرآن ہم کو بتاتا ہے مخلوق کی عبادت مت کرو۔ مخلوق اللہ کے وجود اور اس کی حکمت، اس کی رحمت، اس کی عظمت کی دلیل ہے، نشانی ہے۔ یہ اللہ تک پہنچانے کے لیے، یہ خود پہنچنے کے لیے نہیں ہے۔ تم ان کو پکڑ کے بیٹھ گئے۔ یہ تم کو بتا رہی کہ اللہ کتنا بڑا ہے جس نے ان کو باندھ کے رکھا ہے، رات دن کا نظام، سورج چاند کا گردش کرنا۔ ان کا بنانے والا کوئی ہے تو بنے ہوئے کو مت پوجو، بنانے والے کو پوجو۔ کتنی آسانی سے جواب دے دیا۔ قرآن کا عقیدہ کتنا آسان ہے کہ مخلوق کی عبادت نہیں کرتے، خالق کی عبادت کرتے۔ مثال کے طور پر عیسائی، جو دنیا کی ایک بڑی پاپولیشن ہے، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ کی مثال اللہ کے ہاں آدم کی طرح ہے۔ تم عیسیٰ کے بارے میں کہتے ہو ان کا کوئی باپ نہیں تھا تو اللہ ان کا باپ ہے، نعوذ باللہ۔ میراکولس برتھ ہے تو یہ سن آف گاڈ ہو گئے، کیوں؟ کیونکہ ان کا کوئی فادر نہیں، تو ان کا فادر اللہ ہے، گاڈ دا فادر۔ اللہ نے کہا ان کا فادر نہیں ہے، اس لیے ان کا فادر اللہ بنا دیا۔ تو آدم کا فادر کون ہے؟ یہ بھی تو آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے پیدا ہوئے نا، کیونکہ ان کی اماں آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ ان کی امی کا نام کیا تھا؟ مریم۔ وہ اپنے آپ تو نہیں آ گئی نا، ان کی پوری جینیالوجی دی ہوئی ہے نا نیو ٹیسٹمنٹ میں۔ ان کے بیٹے، ان کے بیٹے، ان کے بیٹے، ان کے بیٹے، پھر آئے عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہ نے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے۔ خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور حکم دیا ہو جا تو وہ ہو گئے۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین، یہ تیرے رب کی طرف سے حق بات ہے تو ہرگز بھی تو شک کرنے والوں میں سے مت ہونا کہ عیسیٰ علیہ السلام کون ہے، اللہ کے بندے ہیں کہ بیٹے ہیں، شک مت کرنا۔ کیوں؟ عیسیٰ کی مثال آدم کی طرح ہے۔ اگر ان کا باپ نہیں تو ان کا بھی، تو ان کو تو اماں بھی نہیں تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام تو کم سے کم امی تو تھی، آدم علیہ السلام کو نہ امی نہ ابا، تو ان کو اللہ کا بیٹا مان رہے ہو، ان کو کیا مانو گے؟ سوچو۔ تو اللہ نے فرمایا ان کو بھی اللہ نے بنایا، ان کو بھی اللہ نے بنایا۔ باپ نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ ان کا باپ ہے، نعوذ باللہ۔ اگر یہاں مان رہے تو وہاں کیوں رک گئے؟ ان کی تو اماں بھی نہیں ہے، ماں بھی نہیں ہے، لیکن اللہ نے ان کو جیسے پیدا کیا ویسے ہی اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پیدا کیا۔ کیسے؟ حکم دیا ہو جا اور وہ ہو گئے۔ تو اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے، نہ کہ اللہ تعالیٰ سے پیدا ہوئے۔ سمجھ میں آ رہا؟ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ حکم دے چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مخلوق کی طرح نہیں کہ اس کے اولاد ہوتی ہے، یہ مخلوق کی صفت ہے کہ اس کو اولاد ہوتی ہے۔ مخلوق کی صفت ہے کہ وہ کسی کو جنم دیتا ہے اور جنم لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ اس نے کسی کو جنم دیا، نہ اس کو کسی نے جنم دیا، بلکہ وہ مالک ہے، خالق ہے، وہ حکم دے چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، سب اس کے بندے اور غلام ہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کو تم معبود بناتے ہو، وہ معبود بننے کے لائق نہیں ہے، اگرچہ وہ عظیم الشان رسول ہیں،
کوئی معبود نہیں بن سکتا ہے. یعنی انسان کی عبادت کرنا عام طور سے سماجوں میں رہا ہے. رسپیکٹ بڑھتے ورشپ تک چلا جاتا ہے. یاد رکھیے اس کو. رسپیکٹ، ریورنس جس کو آپ کہتے ہیں، احترام بڑھتے کیا ہو جاتا؟ عبادت بن جاتی ہے. یہی اولیاء اللہ کے بارے میں بھی ہوتا ہے، اور یہ بڑی بڑی شخصیتوں کے بارے میں ہوا، اور ہر دین دھرم میں ہوتا. عزت بڑھتے عبادت بن جاتی. اللہ تعالیٰ نے بتایا عبادت نہیں. کیوں نہیں؟ کس کی عبادت نہیں کرنا ہے؟ اللہ نے فرمایا مل مسیح ابن مریم الا رسول. مسیح ابن مریم کے بیٹے مسیح، اللہ کے بیٹے نہیں. ہمیشہ جب بھی ان کا ذکر کیا اللہ نے کس کا بیٹا بتایا؟ مریم کا. مریم کے بیٹے مسیح عیسیٰ علیہ السلام. الا رسول، وہ بس رسول ہیں، اللہ کے میسنجر ہیں، اللہ کا پیغام پہنچانے والے. قد خلت من قبلہ الرسل، اور ان سے پہلے بھی کئی رسول آ چکے ہیں. وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اور ان کی ماں ایک سچی پاک باز نیک خاتون تھی. ان کی ماں حضرت مریم ایک سچی اور نیک عورت تھی. كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ، وہ دونوں کے دونوں کھانا کھاتے تھے. کون سی بڑی بات ہے؟ کھانا ہم بھی کھاتے، وہ بھی کھاتے، دونوں کھانا کھاتے تھے. کون سی بڑی معلومات ہے کہ نہیں بتاتے تو معلوم نہیں پڑتا. ایسا ہے؟ کیوں بتایا اللہ نے؟ یہ دونوں کھانا کھاتے تھے. کانا یاکلان الطعام انظر، دیکھو کیف نبین لهم الآیات، دیکھو ہم اپنی دلیلیں کیسے ان کے سامنے واضح کرتے ہیں. ثم انظر انا یؤفکون، پھر یہ بھی دیکھو کہ کہاں سے بھٹکائے جاتے ہیں. اللہ نے یہاں ان کے بارے میں بتایا مسیح ابن مریم. پہلے تو وہ مریم کے بیٹے تھے. انسان کی اولاد کون ہوگی؟ گاڈ. کتنا سمپل ہے اسلام. انسان، بکری کا بچہ کیا رہتا؟ شیر رہتا نا. شیر کو بھی دم رہتی نا، بکری کو بھی دم رہتی. بکری کا بچہ کیا ہوتا ہے؟ بکری. اور انسان کا، تو انسان کا کی اولاد گاڈ کیسے ہو جاتی؟ سوچیے کہ جو مخلوق ہے اس کی اولاد وہی مخلوق ہوتی ہے. اللہ مخلوق ہے کیا؟ اللہ خالق ہے. تو مخلوق کا قاعدہ اللہ کے لیے لگائیں گے کہ اس کی بھی اولاد ہوگی. یہ مخلوق کی صفت ہے کہ اس کی اولاد ہوتی ہے. دوسری بات، کانا یاکلان الطعام، ان کے بارے میں ایک بیسک فیکٹ اللہ نے بیان کیا. دونوں کھانا کھاتے تھے. کھانا اپنے وجود کی بقا کے لیے ضروری ہے. نہیں کھایا تو کیا ہوتا؟ نہیں کھایا، بھوک سے کیا ہو جائیں گے؟ کمزور ہوئے پھر بھی نہیں کھا رہے، پھر بھی پانی نہیں پی رہے، کیا ہوں گے؟ مضبوط. کیا ہوں گے؟ کمزور ہوتے کیا ہو جائیں گے؟ کیونکہ جسم ایسا ہے کہ جب اس کو کھانا نہیں ملا تو جسم خود کو کھاتا. معلوم ہے؟ بہت سارے لوگ نہیں معلوم، بولے والے لوگ بیٹھے ہیں. جسم سائنس کی آپ دیکھیے، انسان اگر کھانا اللہ نے بنایا ایسا ہے کہ نہیں کھایا مر گیا ایک ٹائم کا. ہاں صبح میں کھانا کیا ہوا ہے ان کو؟ بولے صبح ناشتہ نہیں کریں تو دوپہر میں مر گئے. ایسا ہوتا نہیں ہوتا ایسا. جسم کو اللہ نے ایسا بنایا کہ وہ سروائیو کر سکتا ہے، لیکن اس کی ایک لمٹ ہے. اگر آدمی نہیں کھائے، ڈائٹنگ اس لیے تو کرتے لوگ، کم کھاتے تو جسم کیا ہوتا ہے؟ کم ہو جاتا ہے. تو جسم ایک وقت کے بعد میں جسم اندر کے اندر چربی، پھر اس کے بعد فیٹس کے بعد پھر اور مسلز کھانا شروع کرتا ہے. اور ایک وقت کے بعد اس کی کیپیسٹی ختم ہو گئی تو کیا بولتا ہے؟ اب میں جا رہا ہوں. مر جاتا ہے انسان. جسم کمزور ہو جاتا، پانی نہیں ملا کمزور ہو جاتا، مر جاتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ انسان کے وجود کے سروائیول کے لیے فوڈ از نیسیسری، فوڈ ضروری ہے. تو جس کی زندگی کے لیے کھانے کی محتاجی ہو، جو محتاج ہو وہ معبود نہیں بن سکتا ہے. کھانے کا محتاج ہی، جو کھانے کا محتاج ہو، جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا وہ پورے کائنات کو بچائے گا. جس کو اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک اور چیز کی ضرورت ہو وہ محتاج ہے. محتاج معبود نہیں بن سکتا ہے.
تو ہم کو ایک آسان عقیدہ دیا گیا، کس کی عبادت کرنا، کس کی نہیں کرنا، کیا فارمولا ہے اس میں، کیا ایکویشن ہے اس میں. فارمولا موٹا موٹا ایک دم، جو بچے کی بھی سمجھ میں آئے. جو محتاج ہے، کسی چیز پر ڈپینڈنٹ ہے، وہ معبود نہیں ہو سکتا ہے. جو خود اپنے بچاؤ کے لیے کسی اور چیز کا محتاج ہو، وہ کسی اور کا بچانے والا نہیں ہو سکتا ہے، وہ معبود نہیں بن سکتا ہے. اللہ کے بارے میں کیا فرمایا اللہ نے؟ لم یلد ولم یولد. اور دوسرے کیا کہا اللہ نے؟ دوسرے کہا وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ. وہ کھلاتا ہے، کھلایا نہیں جاتا ہے، کھاتا نہیں ہے. ما اريد منهم من رزق. میں بندوں سے نہیں چاہتا کہ مجھ کو رزق لا کے دیں. نہ وما اريد ان يطعمون، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. یہ اللہ ہیں جو الرزاق ہیں. تم کیا رزق دو گے اللہ کو؟ اللہ تم کو رزق دیتا ہے. ایک بار دے کی چھٹی نہیں، بار بار دیتا ہے. اللہ تعالیٰ رزاق ہے، اس کو رزق کی ضرورت نہیں ہے، وہ رزق دیتا ہے، لیتا نہیں ہے، کھاتا نہیں ہے، کھلایا نہیں جاتا، وہ کھلاتا ہے. اسلام کے عقائد ایک دم سا قرآن میں عقائد کو ایک دم موٹے انداز میں بیان کیا ہے کہ سائنسداں بھی سمجھے گا اور بے سائنسداں بھی سمجھے گا، اسٹوڈنٹ بھی سمجھے گا، ٹیچر بھی سمجھے گا. آسان ہے. اسلام کے قرآن کے بتائے ہوئے عقائد بہت آسان، اور بہت آسانی کے ساتھ قرآن سمجھاتا ہے. نہیں تم کو پی ایچ ڈی کرنا پڑے گا قرآن سمجھنے کے لیے، پی ایچ ڈی نہیں کرنا پڑے گا. قرآن کے عقائد موٹے موٹے ہیں، آسانی سے سمجھا تو بچے کی بھی سمجھ میں آ جائے گا. تو قرآن کی خوبی ایک یہ ہے کہ قرآن بہت آسانی سے انسان کو بنیادی باتیں سمجھاتا ہے جن کے بغیر آدمی کی کامیابی نہیں. جو ضروری ہے وہ آسان ہونا چاہیے نا. ہوا پانی کے بغیر جی سکتا آدمی؟ اللہ نے کتنی آسان کر دیا ہوا پانا، کہ سلنڈر لے کے گھومنا پڑتا. کتنا آسان ہے، جہاں جاوا ہوا ہے. پانی کتنا آسان ہے، 70% پانی ہے دنیا میں، اور جہاں نہیں وہ بارش بھی آتی، بادل بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ. آسان ہے، دین آسان ہے، اسلامی عقائد آسان ہے، بہت آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جاتے ہیں. قرآن بڑی آسانی کے ساتھ سمجھاتا ہے. قرآن کریم میں آخرت کے بارے میں آپ دیکھیے، عقل میں آتا ہے. قرآن ایسا استدلال کرتا ہے کہ آسان عقل اس کو قبول کرتی ہے. مثلا کوئی آدمی بولتا ہے مرنے کے بعد واپس زندہ ہوں گے، کیسا ہو سکتا ہے ایسا؟ اچھا، قرآن میں اللہ نے اس کو بڑی آسانی کے ساتھ بیان کیا. اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر دوبارہ قیامت کے دن زندہ ہونے کے بارے میں تم کو شک ہے، معلوم نہیں، دیکھے نہیں کسی کو ہم نے، قیامت آئی نہیں، کب آنے والی معلوم نہیں، اگر تم کو شک ہے، فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، تو ذرا اس طرف بھی دھیان دو کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا. ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے سپرم، ثم من علقۃ، پھر اس کے بعد علقہ جو عورت کے رحم میں جا کے جو ٹھہر جاتا ہے سپرم، پھر اس کی جو شکل بنتی ہے اس کو علقہ بولتے ہیں، جمع و خون. ثم من مضغۃ، پھر اس کے بعد وہ بڑھتے بڑھتے بڑا اور چبائے ہوئے گوشت کی طرح ہو گیا، مضغہ جس کو کہتے ہیں، مضغہ، مضغہ بن جاتا ہے. مخلقۃ وغیر مخلقۃ، ایسی شکل میں کہ کبھی پوری طرح بنتا ہے، کبھی نہیں بھی بنتا ہے، کبھی وہ حمل ساقط ہو جاتا ہے اور کبھی پوری طرح بن کے اس کے بعد بچہ بنتا ہے. کبھی کبھی ایسی آدھا بنا ہوا بے جان لوتھڑا پیدا ہو جاتا ہے، پہلے ساقط ہو جاتا ہے، جیسے اس کو پری میچور ڈیلیوری. کبھی ایسا ہوتا ہے، کبھی پورا بننے دیتا ہے اللہ اس کو. لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، یہ ہم اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ تم کو واضح کریں. وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ہم تم کو ماں کے پیٹ میں رکھتے ہیں ایک مدت تک جو اللہ کے نزدیک متعین ہے، طے شدہ ہے. ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا، پھر تم کو بچہ بنا کے باہر لاتے ہیں. ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، اور پھر اس کے بعد تم کو مضبوط عمر تک پہنچاتے ہیں. بچہ کیا ہو جاتا ہے اس کے بعد؟ بوڑھا، جوان. وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور جوان ہونے کے بعد یا اس سے پہلے
تم میں سے کچھ ہوتے ہیں جو پہلے اٹھا لیے جاتے ہیں موت کے ذریعے سے، اور کچھ ہوتے ہیں جو اتنی لمبی عمر پاتے ہیں کہ ذلت والی عمر ہوتی ہے کہ ہر چیز میں دوسروں کا محتاج ہونا پڑتا ہے، چلنے پھرنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں آدمی پریشان کمزور ہو جاتا ہے ایک دم بڑھاپے کی عمر کو، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، کہ جاننے کے بعد سارا بے علم ہو جائے۔ اپنے پوتے کو بولتا کس کا بیٹا ہے، یاد نہیں رہتا، بڑھاپا اتنا بعض اوقات ہو جاتا ہے، ڈیمنشیا عام طور سے ہو جاتا ہے، الزائمرز عام طور سے ہو جاتا ہے، آدمی بھول جاتا ہے، بہت ساری بیسک چیزیں بھی بھول جاتا ہے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، اب یہ دوسری مثال، اور تم دیکھتے ہو کہ زمین بالکل مردہ پڑی ہوئی ہے، فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، کہ جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو بالکل کیا ہو جاتی ہے، تھرتھرا اٹھتی ہے اور پھول جاتی ہے۔ زمین میں جو موجود بیج ہوتا ہے، زمین کو پھاڑ کے ابھرتی ہے زمین، اور اس میں سے بیج میں سے پودا نکلتا ہے۔ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور وہی زمین جو بنجر پڑی ہوئی تھی، سوکھی پڑی ہوئی تھی، اس میں سے ہر قسم کی لہلہاتی خوشنما فصل نکل آتی ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، اس لیے تم کو ہم بیان کر رہے ہیں کہ تم جانو کہ اللہ تعالی حق ہے، اللہ کا عقیدہ جھوٹا نہیں، اللہ ہے، حق ہے۔ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور وہ مردہ کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت کا وقت آ رہا ہے، قریب آ رہا ہے، قیامت کی گھڑی آ رہی ہے، لا ریب فیہا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور اللہ تعالیٰ جو قبروں میں ہے ان کو دوبارہ زندہ کر کے باہر نکالے گا۔ کیا کنیکشن ہے؟ قرآن اتنی زبردست کتاب ہے، سادہ انداز میں تھوڑی سی عقل دوڑائے تو آدمی منزل پہ پہنچ جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیے یہ گاؤں کے آدمی کو بھی سمجھا سکتے ہیں اور شہر کے آدمی کو بھی۔ کیسے؟ جو آدمی کہہ رہے واپس زندہ کیسے ہو سکتے ہیں مرنے کے بعد؟ مر گئے تو کیا ہو گیا؟ ڈیڈ، ہڈی گوشت بے جان، پھر مٹی ہو گیا، وہ ہڈی بھی زمین میں مل گئی، ہڈی بھی بے جان، گوشت بھی بے جان، سب ختم، مٹی بن گیا، خلاص۔ پیدا کیسا ہوا؟ ماں کے پیٹ میں تو جاندار تھا شروع میں کہ بے جان؟ انسان کھانا کھاتا، وہ کھانا کہاں سے نکلتا؟ جیب میں سے، جیب میں سے نکال کے کھاتا۔ ہاں، کہاں سے نکلتا ہو؟ زمین۔ تو انسان کا جو جسم، آپ بچپن میں کتنے تھے؟ کتنے پاؤنڈ کا ہے؟ 6 پاؤنڈ کا ہے، ماشاءاللہ۔ ہاں، اور ابھی کتنے پاؤنڈ کا ہے؟ کم کر رہا ہو رہے، 6 پاؤنڈ کم کرنا مشکل ہو گیا اس کو۔ یہ سارا گوشت کہاں سے آیا؟ وہ کھایا کہاں سے آیا؟ زمین میں سے۔ جسم کے ایلیمنٹس دیکھو، امریکہ کے ایک میتھمیٹیشین نے، سائنٹسٹ نے پورے جسم میں کیا کیا رہتا ہے، سلفر، یہ وہ، کاربن، بیسیکلی کاربن سے بنا ہے۔ کہاں سے آتا ہے؟ زمین سے نکلتا۔ اس نے ٹوٹل مارا، بولا یہ $6 میں بنتا ہے۔ آج سے کئیوں سال پہلے کی بات ہے، ابھی تو مہنگا ہو گیا ہوگا، لیکن ٹوٹل اس زمانے میں اس نے انسان کے جسم کے انگریڈینٹس کتنے، اور میکسیمم تو پانی ہے اس میں، 70% پانی ہے انسان کے جسم میں۔ انسان کے جسم میں 70% پانی ہے، بچا کچھ جو بھی مٹیریل ہے اس نے ٹوٹل مارا، بولا کتنے میں آتا ہے؟ $6 میں آتا ہے۔ یہ سارا کہاں آتا ہے؟ زمین سے نکلتا ہے سب کچھ۔ تو انسان جو بنا ہوا ہے وہ مٹی سے بنا ہوا ہے، اور پہلے انسان کو اللہ نے بنایا کس سے بنایا تھا؟ مٹی سے۔ اور انسان کے جسم میں جو مادہ ہے وہ سارا کا سارا مٹی میں ملتا ہے اور مٹی میں مل جاتا ہے۔ ڈیکمپوز ہوتا کہ نہیں؟ پلاسٹک ہوتا کیا؟ پریشان ہے انسانیت۔ ہاں، خود ہی بناتے، خود ہی بولتے بند کرو اس کو۔ پہلے معلوم نہیں تھا، نہیں جاننے کی وجہ سے انسان کو اللہ نے بنایا زمین میں مل جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ زمین میں سے بنا ہے، آسانی سے مل جاتا ہے۔ یہ زمین مٹی سے بنا ہوا ہے،
مٹی میں مل جاتا ہے۔ تو اللہ نے بتایا کہ تیری شروعات میں بھی جو تو بے جان مادہ تھا، ماں کے رحم میں جو قطرہ منی کا گیا اس میں روح تھی، بے جان تھا نا، پھر وہ قطرہ علقہ بنا، جان تھی اس میں، مضغہ بنا، جان تھی، پھر اس کے بعد اس میں کیا آئی؟ روح آئی، جان آئی، اور پھر دیکھو پاؤں مار رہا، ہاں ماں پیٹ میں حرکت کرتا ہے، اب جان آئی اس میں۔ تو پہلے جان نہیں تھی، ماں کے پیٹ میں جان آئی، تو ویسے بھی تو بے جان سے جاندار بنا نا، تو قبر میں جب بے جان ہو جائے گا واپس جاندار نہیں بن سکتا، ایسا کون بولا تیرے کو؟ جو ایک بار ہوا وہ ریپیٹ نہیں ہو سکتا، کون بتایا تجھ کو؟ اچھا پھر تو ماں کے پیٹ میں تھا، اس کے بعد ماں کے پیٹ میں سے تو پڑا تھا کتنے مہینے تک؟ 9 مہینے تک ایسے چپ چاپ آنکھ بند کر کے پڑا ہوا تھا، نہ کھاتا تھا، نہ بات کرتا تھا، نہ سوال جواب کرتا تھا، نہ کچھ بھی، ویسے ہی پڑا ہوا تھا۔ پھر ایک دن آیا، چلو دواخانے جانے کا وقت آ گیا، سب لے کے گئے اور ماں کے پیٹ میں سے باہر آیا، تو ماں کے پیٹ میں سے باہر آیا تو رونا شروع کیا، پھر ماں نے سینے سے لگایا، پھر دودھ پیا، پھر بڑا 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 بنا، بچے سے بڑا، پھر چلنے لگا دیوار پکڑ کے، ہاں رینگتے رینگتے چلنے لگا، پھر اس کے بعد مضبوط بن گیا، جوان بنا، جوان بن کے بوڑھا بنا، بوڑھا بن کے پھر مر گیا۔ تو یہ جو سٹیجز ہیں ماں کے پیٹ میں، پھر اس کے بعد بچہ، جوان، بوڑھا، یہ جو ایک سٹیج میں تو رہا کیا؟ تو تیری یہ سٹیج ختم ہو گئی مرنے کے بعد، اگلی سٹیج آخرت میں واپس سے دوبارہ زندگی تو منع کیسے کر سکتا ہے؟ کوئی بچہ بولا میں بچہ ہی رہوں گا، اس کے بعد میں جوان نہیں بننا چاہتا، کر سکتا ہے ایسا؟ سٹاپ، ہاں کر سکتا ہے ایسا کہ میں ادھر ہی رکنا چاہتا؟ نہیں، انسان کا اختیار ہے۔ بچہ بولا نہیں میں ماں کے پیٹ میں رہوں گا، بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کو، کر سکتا ہے ایسا؟ نہیں، وہ رک نہیں سکتا، ٹائم ہو گیا، بھاگنا ہے، بھاگو، ہاں 9 مہینے ہو گئے، ڈاکٹر بولتا دیکھو ہاں کرنا پڑے گا، اس سے زیادہ نہیں رہ سکتا ہے، اختیار نہیں ہے اس کا۔ ماں کے پیٹ میں سے باہر آنے میں بچے کی چوائس ہے، بیٹا آئے گا باہر، آؤ، نہیں میں نہیں آتا، کرتا ایسا؟ نہیں اس نے۔ تو قبر میں سے اللہ تجھ کو جیسے ماں کے پیٹ میں تھا، قبر میں تو ہے، قبر سے باہر نہیں آ سکتا تھا، اس میں اختیار میں نہیں آتا کرے گا، یہاں بھی اختیار نہیں، وہاں بھی اختیار نہیں۔ آپ دیکھیں لاجیکل آرگیومنٹ کتنا پاورفل ہے کہ تو ایک سٹیج سے دوسری سٹیج میں جا رہا، کسی ایک سٹیج پہ تیرا کنٹرول ہے کیا؟ تو کیسا بول دیا کہ موت آخری سٹیج ہے، آخری سٹیشن ہے؟ بچپن میں لگتا تھا بچپن ہمیشہ رہے گا، لیکن جوان ہوا، جوانی ہمیشہ چاہیے، بوڑھا میں ہونا مجھ کو، بیوی بتا دے تو بال سفید ہو رہے ہیں، بوڑھا ہو گیا، تیرا کنٹرول نہیں تھا، تو چاہتا تھا اس سٹیج میں رہیں، بوڑھاپے میں بھی چاہتا تھا مرے نہیں، گیا۔ تو کسی بھی سٹیج میں تو اگلی سٹیج میں جانا نہیں چاہتا تھا، اب تو کیسا بول رہا ہے کہ مرنے کے بعد اگلی سٹیج میں نہیں جائے گا؟ اگلی سٹیج ہے آخرت، واپس اٹھنا ہے، دوبارہ زندگی ہے۔ اور زمین کو دیکھ، مردہ پڑی ہوئی ہوتی ہے، اس میں ایسا لگتا ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے، بیج چپ چاپ اس میں پڑا ہوا ہے، بیج، مردہ زمین میں بیج پڑا ہوا ہے، ایسا لگتا ہے کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر، کچھ ہونے والا نہیں۔ اچانک بارش ہوتی ہے، اس بیج میں سے کیا نکلتا ہے؟ ایک پودا، بے جان میں سے جاندار نکل کے لہلہاتی فصل اس میں سے نکل گیا، اور اس بیج میں سے اور کئی پھل نکل گئے۔ تو ایک مردہ زمین تمہارے سامنے پڑی ہوئی تھی، بنجر، بالکل دھول مٹی، لیکن ایک بارش ہوئی اور اس میں سے فصل نکلی۔ کون نکالا؟ جو زمین میں سے، مردہ بیج میں سے پودا اور پیڑ نکال سکتا ہے، اسی مردہ زمین میں سے، ہڈی میں سے انسان بنا کے کیوں نہیں نکال سکتا؟ 1400 سال پہلے ہی سادہ انداز میں، ایک دم آسان انداز میں انسان کو غور و فکر کی دعوت ہے۔ کون ڈینائی کر سکتا ہے کہ تیری اپنی زندگی میں، تیرے اپنے وجود میں اس بات کی دلیل ہے کہ دوبارہ پیدا ہونا ٹیکنیکلی پاسبل ہے؟ تو ڈینائی نہیں کر سکتا اس کو کہ تو بے جان سے ایک بار واپس جاندار بنا،
واپس بے جان ہو جائے گا، واپس جاندار بن سکتا ہے. ماں کے پیٹ سے نکلا قبر کے پیٹ سے نکل سکتا ہے. بے جان زمین، مردہ زمین، لہلاتی فصل اس میں سے نکل سکتی ہے، اسی طرح سے مردہ پڑا ہوا زمین میں سے جاندار بن کے نکل سکتا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم اس طرح سے بیان کیا. قرآن ایسی عظیم کتاب ہے کہ اس میں اتنے پاورفل طریقے سے ایک بات بتائی جاتی کہ آدمی اس کا ڈینائل نہیں کر سکتا ہے، انکار نہیں کر سکتا. قرآن کے عقائد انسان کی عقل میں بڑی آسانی کے ساتھ آتے ہیں. قرآن کی خوبیوں میں سے یہ ہے کہ قرآن انسان کی عقل کے ساتھ ساتھ انسان کے جذبات کو بھی اپیل کرتا ہے. چھٹی چیز جو ہمارے سامنے ہوئی ہے کہ قرآن صرف انٹلیکچوئل لوگوں کے لیے کتاب نہیں ہے، انسان کو ایموشنلی بھی اپیل کرتا ہے. قرآن انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو جذبات والی مخلوق ہے. جیسے مثلا آپ دیکھیے قرآن میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، رب کریم سے تجھ کو کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ اللہ کو چھوڑ کے تو دوسروں کو پوجنے لگ گیا، اللہ کی عبادت چھوڑ کے تو دنیا میں لگ گیا، چیزوں کو تو نے اپنی زندگی میں بڑا مقام دے دیا، کبھی اپنی ذات کو، کبھی کریئر کو، کبھی سماج کو، کبھی کسی اور بت کو، قبر کو، ستاروں کو، دنیا کے مال و متاع کو. ما غرک بربک الکریم، رب کریم سے، اس کرم کرنے والے، احسان کرنے والے رب سے کیا چیز تجھ کو ایسی مل گئی جو اس نے تجھ کو اللہ سے پھیر دیا؟ اللہ کو بھول گیا تو. الذی خلقک، جس نے تجھ کو پیدا کیا، تو نہیں تھا اس نے تجھ کو وجود دیا. فسواک فعدلک، تجھ کو ٹھیک ٹھاک بنایا. گھٹنے میں ناک ہوتی انسان کی اور کندھوں پہ کان ہوتے. بتائیے، جو انسان کو بہت ضروری اعضاء ہیں وہ انسان کے سر میں ہے. ایک ہاتھ نہیں، ایک ہاتھ ہے، ایک پاؤں نہیں، دوسرا پاؤں ہے، ملے گا. سر نہیں آدمی ملتا کیسے؟ ایکسیڈنٹ میں دیکھو بھائی سلام کرو ان کو، ہاں ان کا سر کٹ گیا ایکسیڈنٹ میں، ہوتا ہے ایسا نہیں. سر میں معظم اعضاء ہے، دماغ ہے، کان ہے، آنکھ ہے، ناک ہے، زبان ہے، آنکھیں ہیں، سارے بڑے بڑے اعضاء اللہ نے سب یہاں رکھے اور ان کو اونچا رکھا. یہ نہیں کہ کان یہاں ہے، آنکھ وہاں ہے، زبان یہاں ہے. چہرے کو دیکھتے رہو، سننے میں، دیکھنے میں، بات کرنے میں بڑی آسانی ہے، کھانے کے لیے بھی آسانی ہے. اور ناک اور منہ ایک ساتھ ہے کہ آدمی کھا رہا ہے، اگر کھانا بدبودار ہے تو رکھ دیتا ہے، کھانا خراب ہو گیا، کہیں اور لے جا کے سونا نہیں پڑتا پیٹ کی طرف. سوچیے. اور ناک کا نظام حلق سے ہو کے گزرتا ہے، کھانا بھی حلق سے ہو کے گزرتا ہے، لیکن برابر ایک ڈھکن لگا ہوا ہے. سانس لیتے وقت میں یہ بند ہو جاتا اور کھاتے وقت میں، نگلتے وقت میں وہ بند ہو جاتا. کیسا بنایا؟ ٹھیک ٹھاک، بغیر علم کے بنتا ہے ایسا. فسواک، تجھ کو بالکل ٹھیک ٹھاک بنایا، جیسا ہونا چاہیے تھا ویسا ہی. ابھی روبوٹ بنا رہے، دیکھ رہے نا آپ لوگ، چلتے چلتے گر رہا ہوں. اتنی محنت کر کے مشینیں یہ وہ ریسرچ کر کے بنائیں، چلتے جا رہا اور چلتے جا رہا، گر رہا تو گرتا تو بھی چل رہا. لیکن آپ انسان کو دیکھیے، ایک سیڑھی چڑھنا کتنے کیلکولیشنز کرنے پڑتے ہیں اس کو. اس لیے اندھیرے میں بعض اوقات جھٹکا لگتا جب سیڑھیوں کی گنتی دماغ میں فیل ہوتی اترتے وقت، چڑھتے وقت. لیکن دیکھتا جب آدمی ہے تو برابر انسان کا دماغ کام کرتا ہے. یہ ڈھانچہ، جوائنٹس کیسے بنے ہوئے انسان کے، جہاں بننے چاہیے تھے ویسے ہی، کیونکہ کھانا ایسا پڑتا تو یہ آگے اس طرح کا جوائنٹ ہے، پیچھے نہیں گھومتا. لیکن گھٹنے کا جوائنٹ ایسا ہے جو آگے چلنے کے لیے الٹا نہیں ہے، پیچھے چلو اور آگے اکثر آگے ہیں، آنکھیں آگے ہیں. آپ بتائیے، آنکھیں جہاں ہیں اسی سمت میں چلنے کا سسٹم باڈی کا ہے کیسا. اور بیلنس رکھنے کے لیے دونوں ہیں. فعدلک، بیلنس قائم کر دیا. آنکھ دو دے دی، کان دو دے دیے، ہاتھ دیے، دو پاؤں دیے، برابر آدمی بیلنس چلے.
ایک ہی پاؤں پہ ہاں، ایک ہی آنکھ، ایک ہی کان. آپ بتائیے، کان بھی آپ کا بیلنس قائم کرتے ہیں؟ نہیں. ڈاکٹر کو جاؤ، ENT کے پاس بتائے گا آپ، آنکھ اور کان ان کا کنیکشن ہے. ڈسٹنس آنکھ کے برابر، ایک آنکھ سے دکھتا ہے، دوسری دونوں آنکھوں کے کمبینیشن سے 3D ملتا ہے انسان کو. بیلنس آدمی کو فاصلہ معلوم پڑتا ہے. کیسے آپ کوئی پانی مانگا کیسا دیتا آدمی؟ سیدھا منہ میں ٹھوس دیتا نہیں. آدمی پانی دیتا برابر. آپ سوچئے کہ کوئی آپ سے پانی مانگے، آپ نے گلاس اٹھایا اور آپ اس کو برابر اس کے ہاتھ میں پانی دینے کے لیے آپ کو کتنا ناپنا پڑتا ہے. آپ بغیر ناپے کیسا دیتے؟ کیسا کیلکولیشنز انسان کے دماغ میں ہوتے رہتے ہیں. برابر وہ اس نے فاصلے پر اس کو دیتا ہے. دیجئے، شفقت کے ساتھ، ادب کے ساتھ لا کے چائے کی پیالی دیتا ہوں، پھاڑ کر کے پھینک نہیں دیتا اس کے اوپر. یہ جو کیلکولیشن ہے، یہ ایزی چیز ہے. فسوا کا بالکل ٹھیک بنایا، فعدل، بیلنس قائم کیا کہ انسان کے جسم میں توازن ہے، کہ چلنے کے لیے بیلنس. آپ سائیکل چلاتے وقت کیسا ہوتا؟ نیا نیا ہوتا بیلنس. چلنا اس سے ڈیفیکلٹ ہے، چلنا اس سے ٹف ہے، لیکن آدمی کھڑا رہتا چلتا ہے. بیلنس کرنا کتنا مشکل ہے. آپ مشین کو کھڑا کر کے دکھاؤ، روبوٹ دیکھیے بیلنس کرنا. بولے ہم نے اچیو کیا کہ اب یہ کھڑا رہ سکتا ہے، یعنی یہ بھی ایک ٹاسک ہے. اور پھر چلنا، پھر دوڑنا، سیڑھیاں چڑھنا، سیڑھی سے تو گیا تو واپس آیا چابی لے کے. آسان ہے؟ بچے دیکھیے کیسا بھاگتے ہیں، جان کو چین نہیں بولتے اس کے. اوپر سے بھاگتا، دادا کو چھوڑ کے بھاگتا، پہلے تھیلی لے کے بھاگتا اوپر. کتنا مشکل ہے یہ، بڑھاپے میں سمجھ میں آتا ہے. یہ اللہ نے کیسا بنایا. تو اللہ نے فرمایا اس اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کے بتوں کے پیچھے جا رہا تو، سورج چاند کے پیچھے جا رہا تو، پیڑ پودوں کو پوج رہا تو، اس اللہ سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا. فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہا تجھ کو ڈھال کے جوڑ دیا. سب کے چہرے جیسے رہتے نا. سوچیے یہ کتنا مشکل ہے. ہر اس مجلس میں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر سب مان لیجئے ایک جیسے دکھنے والے ہوتے تو سب سیم، پاسپورٹ کی ضرورت ہی نہیں رہتی، آئی ڈی کارڈ کا ہیڈک ہی ختم. ہاں SIR بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، سب ایک جیسے، سب کے چہرے سیم. کہ کوئی بھی پولیس آتی کسی کو بھی اٹھا کے لے جاتی ہے، بولتا میں نہیں ہوں بھائی، قسم کھا کے بولتا ہوں میں نہیں ہوں. بلکہ پولیس کو بھی اٹھا کے لے جاتا ہوں، وہ بھی تو ایسے ہی دکھتا ہے. اللہ نے کتنا احسان کیا کہ چہرے الگ رکھے، اور کوئی دو چہرے ایگزیکٹلی سیم نہیں ہوتے. اس لیے جڑواں کو بھی ماں باپ پہچانتے ہیں، برابر اسی کی پٹائی ہوتی جس نے غلطی کی ہے. فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہا تجھ کو ڈھال دیا. اللہ نے فرمایا کہ یہ جو سب کچھ اللہ نے کیا ہے، اب اس کو چھوڑ کے تو کہیں اور جا رہا. کتنا غلط کام کر رہا تھا، کتنا ظلم ہے، کتنی ناقدری ہے، کتنی ناشکری ہے. تو قرآن انسان کے جذبات کو بھی ابھارتا ہے کہ جس نے تجھ کو یہ ساری چیزیں دی، تو نے خود نے تو نہیں دیا نا، تیرے باپ نے ماں نے نہیں دیا. ان کو تو معلوم بھی نہیں تھا کہ تو لڑکا ہے کہ لڑکی ہے. انہوں نے کیسا بنایا؟ ان کے پیٹ میں، ماں کے پیٹ میں رکھ کے اللہ نے تجھ کو بنایا. وہ سب کچھ دیا جو وہاں نہیں لگنے والا تھا، باہر لگنے والا تھا. ضرورت پڑنے سے پہلے دیا. یہ نہیں دنیا میں آیا اب چلنا ہے اس کو، دیکھنا ہے اس کو، پھر آنکھ بن رہی اس کی، ٹھہرو ذرا ابھی یہاں پروسیس چل رہا ہے. نہیں، ماں کے پیٹ میں ہے، ابھی استعمال بھی نہیں کر رہا آنکھ، ابھی زبان استعمال بھی نہیں کر رہا، کان، آنکھ، زبان، ناک، ابھی سانس بھی نہیں لے رہا ویسی، لیکن اس کا پروڈکشن وہیں ہو رہا ہے. وہ سب کچھ دے رہا ہے استعمال سے پہلے. پھر دنیا میں آ رہا اور پہلے آتے ہی رونا شروع کر رہا ہے، باہر آ کے استعمال کرے گا. پھر کچھ دن کے بعد آنکھ کھول کے دیکھتا ہے تو دیکھو دیکھ رہا ہے، دیکھو ہنس رہا ہے، دیکھو سنے تو یہاں آواز کی تو یہاں دیکھتا ہے، یہاں آواز تو ہاں کان ٹھیک ہے بابا اس کی.
پھر بڑا ہوتا ہے، پھر ہاں بابا ماما اللہ بولتا، تو دیکھو بات بھی کرتا ہے، بعد میں اعضاء استعمال میں آتے ہیں، لیکن دیتا کب ہے؟ اللہ دیتا ایڈوانس میں ہے۔ جس نے تیری ضرورت سے پہلے تجھ کو تیری ضرورت کی چیز دی کہ دنیا میں اس کو کام آئے گا یہ، تو اس کو بھول گیا، اس کو بھول گیا، اس کی عبادت چھوڑ دی، اس کا باغی بن گیا، اس کی بجائے کسی اور کے آگے جھکنے والا بن گیا جو خود محتاج ہے۔ ایسے عظیم رب کو چھوڑ کے تو کسی اور چیز کی طرف پھر گیا۔ ما غرک بربک الکریم، اس رب کریم سے تجھ کو کس چیز نے پھیر دیا، ڈائیورٹ کر دیا۔ قرآن کا انداز آپ دیکھیے کہ جس میں انسان کو احساس ہوئی غلط جا رہا میں، جس کی طرف دوڑنا چاہیے تھا میں اس کو چھوڑ کے کہیں اور جا رہا ہوں۔ یا اور جگہ دیکھیے آپ، اللہ فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ بھلا اللہ تم کو عذاب دے کے کرے گا کیا؟ اگر تم ایمان لے آؤ اور اللہ کا شکر کرنے والے بن جاؤ تو اللہ تم کو عذاب دے کے کرے گا کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو عذاب دینے کے لیے پیدا کیا؟ اللہ کو اچھا لگتا عذاب دینے؟ اللہ نے جہنم اسی لیے بنائی کہ اللہ نعوذ باللہ اللہ کو بہت اچھا لگتا عذاب دینا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تم کو عذاب دے کے کرے گا کیا؟ اللہ کا کیا فائدہ ہے تم کو عذاب دینے میں؟ یہ تو اللہ کے عدل کا تقاضا ہے، انصاف کا تقاضا ہے کہ جہاں اچھے کو انعام ملنا چاہیے وہیں ظالم کو سزا بھی ملنی چاہیے، اور یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ دنیا میں صرف گارڈن ہے یا کورٹ بھی ہے، جیل بھی ہے؟ ہاں بولے گارڈن ہی رہنا چاہیے یہاں پہ، ایسا ہے نہیں۔ دنیا میں عدالت بھی ہے۔ کیوں ہے عدالت دنیا میں؟ انسان کا دل بولتا ہے کہ مجرم کو سزا ملنی چاہیے، انسان کی فطرت میں، ورنہ نہ پولیس ہوتی نہ جج ہوتے، کورٹ بھی نہیں ہوتی، جیل بھی نہیں ہوتی۔ لیکن انسان، کوئی کنٹری ایسا ہے اب سوچیے، انسان کی فطرت میں ہے کہ جہاں اچھے کو انعام ملتا ہے وہیں برے کو سزا ملنی چاہیے۔ کوئی بہت بولتا ہو نا مرسی مرسی مرسی، گاڈ از مرسی، جیزس از مرسی، اس کی پٹائی ہوئی تو وہ بھی پولیس کے پاس جاتا۔ انسان کے اندر مجرم کو سزا ملے، عدل و انصاف ملے، یہ جذبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم بنائی تاکہ وہ لوگ جو واقعی جہنم کے حقدار ہیں ان کو ان کی گناہ کی سزا ملے۔ لیکن اللہ کی چاہت کیا ہے؟ اللہ کی چاہت یہ ہے واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تم کو بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے سلامتی کے گھر کی طرف۔ کوئی آیت ہے قرآن میں اللہ تم کو جہنم کی طرف دعوت دیتا ہے؟ کوئی آیت ہے قرآن کی؟ اللہ چاہتا ہے کہ تم جہنم میں جاؤ، ہے ایسا؟ اللہ تم کو دعوت دیتا ہے سلامتی کے گھر کی طرف۔ اللہ چاہتا ہے بندے جنت میں جائے، لیکن بندہ ہی اگر نہ چاہے تو اللہ تعالیٰ زبردستی کیوں ڈالے؟ جس کو جنت کی قدر نہ ہو، جس کو اللہ کی قدر نہ ہو، جس کو اللہ کے دین کی قدر نہ ہو، اور جو اللہ کا بھی حق برباد کرے اور بندوں پر بھی ظلم کرے، ایسا انسان اللہ زبردستی جنت میں کیوں ڈالے؟ بھائی جو شرارتی ہے آپ کی کالونی میں بسائیں گے تو چلے گا؟ کوئی آدمی جو سب کو ستاتا، اس کے گھر کے سامنے تھوکتا، اس کے سامنے پیشاب کر دیتا، اس کے گھر کو شیشہ توڑ دیتا، اور کوئی آ کے کہے نہیں بھائی رہن دو، اس کو بھی رہن دو نا اپنی کالونی میں، ہاں آپ کیا بولیں گے؟ بھائی جینا حرام کر دیا اس نے، ہٹاؤ اس کو یہاں سے، نکالو اس کو۔ اللہ رب العالمین نے جو جہنم کے لائق ہے ان کے لیے جہنم بنائی، ورنہ اللہ چاہتا یہ ہے کہ تم جنت کے لائق بن کے آؤ، تم کو جنت میں اللہ ڈالے گا، تم لائق تو بن کے آؤ۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تم کو عذاب دے کے کرے گا کیا اگر تم ایمان لاؤ اور شکر کرنے والے بن جاؤ، یعنی اللہ کا احسان مان کے اللہ کی نعمتوں کو صحیح استعمال کرو، سرکشی نہ کرو۔ تو قرآن کریم میں آپ دیکھیں کہ انسان کی فطرت کو بیدار کرنے کے لیے ایسے انداز میں بھی اس کے سامنے کلام رکھا جاتا ہے کہ وہ غور کرے اور اس کا دل بھی
اس کے دل میں بھی حرکت پیدا ہو۔ اور ایک مثال دیکھیے، اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ۔ ہم نے آسمان کو اور زمین کو اور ان کے بیچ میں جو کچھ بھی ہے یوں ہی فضول بے مقصد پیدا نہیں کیا، ایسی بن گیا ختم ہو جائے گا، اس کو ہم نے بے مقصد پیدا نہیں کیا، کھیل تماشا نہیں۔ آسمان زمین اور ان کے درمیان جو کچھ بھی بنایا گیا ہے ان کو ہم نے بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، ایسا سمجھنا کافر لوگوں کا عقیدہ ہے، یہ ان کا گمان ہے جو کفر میں پڑے ہوئے ہیں کہ بس یوں ہی بن گیا اور ختم ہو جائے گا، نہ کسی سے حساب لیا جائے گا، نہ انعام نہ سزا۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ، تو کفر کرنے والوں کے لیے آگ کے عذاب کی وعید ہے۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم ایمان لانے والے نیک کام کرنے والوں کو ان کے برابر کر دیں گے جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں؟ ایک انسان صحیح حق کو حق مانے اور بندوں کا حق ان کو ادا کرے، اچھی زندگی گزارے، کیا ہم ان کو ان کے برابر کر دیں گے جو زمین میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں، غلط عقائد پھیلاتے ہیں، غلط رسم و رواج ایجاد کرتے ہیں اور لوگوں کے اوپر ظلم زیادتی کرتے ہیں؟ یہ دونوں برابر؟ یہ اچھا جیا مرا مٹی میں گیا، وہ برا جیا ظلم کیا قتل کیا لوگوں کی عزتیں خراب کیا لوگوں کا مال ہڑپا، وہ بھی مرا مٹی میں گیا، یہ بھی مٹی میں وہ بھی مٹی میں، بازو بازو ختم، خلاص کوئی حساب نہیں، کوئی انصاف نہیں۔ تو بھی کیوں اچھا جیے انسان، کیوں اچھا جیے؟ پھر وہ اچھا ہے جو طاقت استعمال کر کے جو چاہے کرتا ہے اور سب کو ستاتا ہے، کون پکڑنے والا ہے؟ اینڈ میں تو مٹی میں جانا ہے نا۔ پھر دنیا میں انسان اچھا کیوں جیے، اچھا کیوں کرے، ڈرے کیوں وہ برائی سے بچے کیوں؟ اللہ فرما رہا ہے کیا ہم یہ برابر کر دیں گے دونوں کو؟ تم کیا سمجھتے ہو؟ اچھا بھی برا، ہاں اچھا بھی مر گیا برا بھی مر گیا اور دونوں برابر؟ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم برائیوں سے بچنے والے متقین کو ان کے برابر کر دیں گے جو فجار ہیں، جو گناہوں کی طرف دوڑتے رہتے ہیں، ہر برا کام کرتے ہیں؟ ایک طرف وہ آدمی ہے جو برائیوں سے بچتا ہے، ظلم نہیں کرتا، گالی نہیں دیتا، چوری نہیں کرتا، مال نہیں ہڑپتا، عزتیں خراب نہیں کرتا، بچتا ہے برائیوں سے۔ دوسرے وہ ہیں جو رکتا نہیں، کسی کی عزت خراب کی، کسی کی جان لی، کسی کو مارا پیٹا، کسی کا مال ہڑپا، کسی کے بارے میں غلط بیانی کی، دھوکہ دیا، چوری کی، جوا کھیلا، غلط غلط غلط۔ ام نجعل المتقین کالفجار، تم کیا سمجھتے ہو دونوں مر کے برابر ایک مٹی میں مل گئے خلاص؟ ہم دونوں کو برابر کر دیں گے؟ کوئی انجام نہیں۔ انسان کی فطرت کہتی ہے انجام ہونا چاہیے، انجام ہونا چاہیے۔ ایک آدمی ہے جو جہاز میں کیپٹن ہے، سارے لوگوں کو اس نے بچا کے کسی طرح سے جہاز میں سے نکالا، جہاز ڈوب رہا، اور سارے لوگوں کو چھوٹی چھوٹی ناؤں میں اس نے بٹھا کے ڈوبتے ہوئے جہاز سے نکالا، اور اس میں وہ خود ڈوب گیا، مر گیا۔ کیا ملا اس کو؟ 1 منٹ کی شانتی۔ اس کے لیے 1 منٹ کے لیے سب لوگ خاموش ہو جاؤ۔ اس کا کیا؟ وہ خود ہی خاموش ہو گیا۔ آپ اس کو کیا ملا؟ اور ایک آدمی جس نے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو قتل کیا، ہٹلر یا اس جیسا کوئی اور، جانیں عزتیں مال سب کا خراب کیا، ہزاروں لاکھوں لوگوں کو، اور پھر گولی مار ختم، زہر کھا لیا ختم، مر گیا۔ کوئی سزا نہیں، کوئی انصاف نہیں۔ یہ بھی مٹی ہو مرنے والے، وہ بھی مٹی ہو گیا، یہ بھی مر گئے وہ بھی مر گئے، کیا اس کو سزا نہیں؟ ان کو ان کا حق نہیں ملا،
جاؤ تم ابھی، ہاں تمہارا کوئی حق نہیں، مار ڈالا گیا تم کو۔ کتنے مظلوم دنیا میں مرتے ہیں، مر جانے کے بعد ان کا حق کیا؟ ظالم خود بھی مر جاتا ہے، بلکہ بعض اوقات ظالم اچھا کھا پی کے مرتا۔ کیا آخرت ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے۔ انسان کی فطرت کہتی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے بھائی، یہ بھی مرا وہ بھی مرا، سب ختم، کہانی ختم، اس کا حق کدھر گیا، اس کی سزا کدھر گئی؟ انسان کے اندر سے آواز آتی ہے انصاف ہونا چاہیے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یہ جو عقیدہ ہے، آسمان و زمین اس لیے بنے ہیں کہ یہاں انسانوں کو رکھ کے آزمایا جائیں، اور اس کے بعد ان کا حساب ہو، پھر اچھے کو اس کی اچھی جزا ملے، برے کو اس کی سزا ملے۔ اللہ نے آخرت کا عقیدہ اس لیے بتایا اور آخرت کا نظام بنایا، قیامت کے دن کا مالک وہ ہے، وہ فیصلہ کرے گا، وہ جج نہیں جو رشوت لے کے فیصلے بدلتے ہیں۔ دنیا میں کورٹ میں کیس جاتا بھی، تاریخ پہ تاریخ پہ تاریخ، اس کی موت کی تاریخ آ جاتی ہے، انصاف نہیں ملتا ہے۔ رشوت کے راستے سے ظالم کھلا کے، کبھی سیاست کی طاقت سے، کبھی کسی اور اس سے، ظالم مظلوم پہ اور ظلم کرتا ہے، سزا اسی کو ملتی الٹی جس کی غلطی نہیں تھی، تو پھر وہ کہاں جائے؟ تو کیا دنیا میں انصاف نہیں ہے؟ ایسا کیوں ہے کہ انسان کی فطرت میں انصاف ہے اور دنیا میں انصاف نہیں؟ اس کے لیے ایک ایسی دنیا ہونی چاہیے۔ انسان کو بھوک لگتی کھانا ہے، پیاس لگتی پانی ہے، ہاں اس کو شرم آتی لباس ہے، اس کو جوڑا چاہیے شہوت ہے، اس کے لیے جوڑا ہے۔ دنیا کا جوڑا نہیں، ہر چیز کا جوڑا ہے۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، ہر چیز کا ہم نے جوڑا بنایا ہے تاکہ تم غور کرو کہ جب مرد کے لیے جوڑا ہے، رات کا جوڑا دن، دن کا جوڑا رات، آج رات ہے تو کل دن ہے، بیماری ہے تو شفا بھی ہے، غم ہے تو خوشی بھی ہے، تو ظلم ہے تو انصاف نہیں ہوگا۔ دنیا ہے، آخرت نہیں ہوگی۔ دنیا کا جوڑا کدھر ہے؟ دنیا کی زندگی کا جوڑا کہاں ہے؟ آخرت کی زندگی، یہاں عمل وہاں جزا۔ تو اللہ نے بتایا کہ ہر چیز کا جوڑا ہے، غور کرو۔ تو دنیا کا جوڑا کہاں ہے؟ دنیا کا جوڑا آخرت ہے، کہ جس کو دنیا میں انصاف نہیں ملا آخرت میں ملے گا، جس کو دنیا میں اپنے نیک اعمال کرتا رہا، لوگوں کو معلوم بھی نہیں پڑا اس نے کیا کیا نہیں کیا، مرنے کے بعد معلوم پڑا، یا وہ لوگوں کو آگ سے بچاتے بچاتے خود ہی، یا پانی میں ڈوبتوں کو بچاتے بچاتے خود ہی ڈوب گیا، اس کو انعام کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ تعریف، اس کی تعریف سے اس کا کیا ہونے والا ہے؟ تو مر گیا، سننے کو بھی نہیں ہو کہ فلاں نے ان کا فوٹو لگا دیے، ان کی مورتی بنا دیے، ان کے اوپر کتاب لکھ دیے، ہاں اس کو کچھ ملا؟ اس کو کیا ملا؟ اس کو کچھ بھی نہیں ملا۔ اس کا انعام کون دے گا؟ اور جو گناہ کر کے ظلم کر کے مر گیا اور کورٹ نے اس کو بری کیا، اس کو سزا کون دے گا؟ وہ تو مر گیا۔ تو کیا ایسی دنیا نہیں ہونا چاہیے جس میں انسان کو انصاف ملے؟ دنیا کے بعد ایک زندگی ہے۔ انسان کی فطرت کو قرآن اپیل کرتا ہے۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو دونوں برابر ہو جائیں گے؟ نہیں ہو سکتا ہے، برابر نہیں، دونوں کا انجام الگ ہے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ اللہ نے فرمایا اس کے بعد یہ ساری بات بیان کر کے اللہ نے کہا یہ کتاب ہے، قرآن ایک ایسی کتاب ہے، انزلناہ الیک، کہ اے نبی ہم نے آپ کی طرف اس کتاب کو نازل کیا ہے، لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں، ولیتذکر، یہ مبارک کتاب ہیں، برکتوں والی کتاب ہیں، تاکہ لوگ اس میں کیا کریں؟ غور کریں اس کی آیتوں میں، ولیتذکر اولو الالباب، اور تاکہ عقل مند لوگ نصیحت لیں، عقل والے نصیحت لیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ قرآن کریم میں اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی، چاہے اللہ کے بارے میں ہو،
وارنٹ آ گیا. آپ کے پاس صرف 10 منٹ ہے. یہ عنوان ایسا ہے نہیں کہ آپ کو سرسری کیا لگتا آپ کو؟ ہاں سر گزر جانا چاہیے یا نوٹس گھر پہ پڑھ لو. اس میں جو بات ہے آپ سوچیں کتنی بات ہے اس میں. اس کو یعنی آدمی جتنی یہ ہر آیت ایک ٹاپک ہے. یہ ہر آیت ایک جمعہ کا خطبہ ہے. قرآن میں اتنا مواد ہے لیکن ہم جتنا آج ہو رہا ہے اس پہ 10 منٹ میں ہم لوگ انشاءاللہ وائنڈ اپ کریں گے اور موقع رہا تو انشاءاللہ باقی باتیں. اسی لیے میں نے پہلے ہی ڈسکلیمر دے دیا تھا ذمہ داروں کو پورا. ہاں 22 میں 8 ہوئے. کتنا فیصد ہوا وہ پرسنٹیج چیٹ جی پی ٹی؟ ہاں 14 باقی. 10 منٹ میں 14 باقی ہیں. 20 منٹ میں 14 کریں گے. کہاں سے پتا بھائی پڑھنا بھی شروع کروں تو نہیں ہوگا. علی کل حال یہ باتیں پوری تو نہیں بیان ہو سکتی ہیں تفصیل. ہاں ترجمہ کر دوں؟ تھوڑا تھوڑا ترجمہ کروں پورا بھی نہیں. ہاں فالو اپ سیشن کریں گے آئندہ اور پھر بیٹھیں گے کبھی. ساتویں بات ہم دیکھ لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ مزید باتیں کبھی اور موقع رہا اور زندگی رہی نمبر نہیں لگا تو انشاءاللہ پھر بیٹھیں گے. دنیا میں جو ظلم ہے اس ظلم کے بارے میں اس ظلم نے کئیوں کو ملحد بنایا کہ دنیا میں انصاف نہیں ملتا. دنیا میں ظلم کیوں؟ اگر اللہ ہے تو ظلم نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر وہ چلا رہا دنیا کو تو یہاں ظلم نہیں ہونا چاہیے تھا. کتنے ایتھیسٹ ایسے ہیں جو یہ بولتے ہیں کہ اگر دنیا میں کوئی دنیا کا نظام چلانے والا ہے اگر اوپر والا ہے تو نیچے ظلم نہیں ہونا چاہیے تھا. یہاں ظلم ہے کا مطلب ہے کہ اس کو کوئی چلا رہا نہیں اس کے حال پہ چھوڑ دیا ہے. یا تو کوئی اس کو چلانے والا نہیں ہے یا پھر جو چلا رہا تھا اس نے اس کو اس کے حال پہ اب تمہارے حساب سے چلو. کوئی اس کا دیکھنے والا کوئی پوچھنے والا نہیں. اس نتیجے پر پہنچتے ہیں وہ لوگ جو دنیا میں ظلم کو دیکھتے ہیں. ان کے پاس اس کا جواب نہیں ہوتا ہے کہ جب خالق اور مالک اگر ہے کوئی بنانے والا ہے اور بہت اچھا ہے اور وہ عدل و انصاف والا ہے کامل ہے بے عیب ہے یہاں یہ عیب کیوں ہے؟ یہاں ظلم کیوں ہے؟ یہاں ظلم نہیں ہونا چاہیے تھا. یہاں سزا ملنی چاہیے تھی انسان کو. اور اگر انسان کو یہاں سزا نہیں مل رہی ہے ظالم کو اس کا مطلب کوئی نگرانی کرنے والا کوئی دیکھنے والا پوچھنے والا نہیں ہے. اور کئیوں لوگ اسی وجہ سے اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں. نہیں ہے کوئی بھی ایزی چل رہا ہے یہ ناؤ بغیر چلانے والے کی چل رہی. قرآن میں ہم کو بتایا گیا ہے کہ دنیا میں ظلم کیوں ہے اس کا جواب کیا ہے. دنیا میں ظلم 2 وجہ سے ہے. ایک انسان کی فریڈم کی وجہ سے انسان کے اختیار کی وجہ سے. اللہ نے انسان کو بنایا تو ایسا بنایا کہ وہ چنے گا آزاد ہے. وہ شہد کی مکھی گھونسلہ بناتی نا. ہاں بول رہے کچھ لوگ بہت زیادہ ہوگا ڈیٹا. گھونسلہ بناتی کچھ لوگوں تو معلوم بناتی کیا ہوتی شہد کی مکھی کیا بناتی؟ چھتا بناتی. اور مرغی بچے دیتی کہ نہیں؟ اب تھوڑا سوچ رہے لوگ ہاں کچھ تو ٹرکی کویشچن ہے. کیا دیتی ہے؟ انڈے دیتی ہے. وہ میملز میں سے نہیں آتی ہے. انسان کو انسان اولاد پیدا ہوتی ہے لیکن مرغی کیا دیتی؟ پرندے کیا دیتے ہیں؟ کبھی الٹا ہوتا ہے ایسا انسان کو انڈا پیدا ہو گیا اور مرغی نے بچہ دے دیا. ایسا ہوتا نہیں ہوتا. ان کے پاس چوائس نہیں ہے. شہد کی مکھی کبھی چھتا کی بجائے گھونسلہ نہیں بناتی وہ چھتا ہی بناتی ہے. اور چڑیا چھتا نہیں بناتی ہے وہ گھونسلہ بناتی ہے. ان کے پاس چوائس نہیں ہے.
انسان کے پاس چوائس ہے. وہ ایسا بھی کرتا، شہد کی مکھی نہیں بولتی کہ بہت دن سے شہد بنا رہے ہیں آپ گڑ بنائیں گے، کرتی ہے ایسا نہیں. اس کا ایک ہی کام ہے، وہ شہد بناتی رہے گی صدیوں سے. جب سے وہ ہے تب سے 1 پوائنٹ فارمولا اس کا ہے شہد بنانے کا اپنے کو، اور شہد بناتی ہوا. اس کا ایک کام ہے، اس کو چوائس نہیں ہے. انسان ایسا نہیں ہے. چائے بنائیں گے، کافی بنائیں گے، ہاں اچھا کام کریں گے، برا کام کریں گے، انصاف کریں گے، ظلم کریں گے، سچ بولیں گے، جھوٹ بولیں گے، امانت داری سے رہیں گے، خیانت کریں گے. انسان کے پاس چوائس ہے. یہ چوائس ہے جس کی وجہ سے دنیا میں غلط ہوتا ہے کہ اچھے لوگ اچھے کو چنتے ہیں، برے لوگ برے کو چنتے ہیں. یا کبھی اچھا بھی آدمی ٹیمپٹیشن کی وجہ سے غلط چن لیتا ہے، اور کبھی برا آدمی بھی مجبوری کی وجہ سے اچھا چن لیتا ہے. جانے تو بھائی CCTV اس لیے کیا کرو، واپس سے رکھو جو چوری کیا تھا. بھائی صاحب آپ کے پیسے گر گئے، ہاں اتنا نیک ہے تو نہیں ہے، CCTV ہے. تو انسان کو چوائس ہے. یہ جو انسان کا انتخاب ہے، اس چوائس کی وجہ سے انسان صحیح بھی کرتا، غلط بھی کرتا. تو جو لوگ صحیح نہیں چنتے وہ کیا چنتے ہیں، غلط، اور وہ دوسروں پر ظلم کرتے ہیں. وہ اپنے اختیار کا غلط استعمال کرتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا. آدمی عورت دونوں کے نطفے کے سپرم کے ملنے سے انسان پیدا ہوتا ہے، اولاد پیدا ہوتی ہے، اور ہم اس کو آزماتے ہیں. دنیا میں انسان کا امتحان ہو رہا ہے. نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. تو ہم نے انسان کو دنیا میں فیصلہ کرنے کے لیے سننے والا، دیکھنے والا بنایا. وہ دیکھ کے چلے اور حق بات کو سنے، حالات کو دیکھے، اللہ کی آیات کو سنیں، اللہ کی نشانیوں کو قدرت کی دیکھیں، اور اپنے آپ کو صحیح بنائیں. سننے دیکھنے والا بنایا، اس کو اندھا بہرا نہیں بنایا. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرٌ وَإِمَّا كَفُورًا. ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، اس پہ چلو گے صحیح زندگی گزارو گے، کامیاب ہوگے. اب انسان کو چوائس دی گئی ہے. اب انسان کی مرضی، چاہے تو اللہ کا شکر گزار بن کے جیے یا ناشکرہ بن کے جیے. یعنی اللہ کا شکر گزار بن کے اللہ کا احسان مان کے اچھا جیے، اللہ کی مان کے جیے، یا پھر اللہ کا احسان لے لیکن اللہ کی نہیں مانے. انسان کی مرضی، جو چاہے کر. یہ جو چوائس ہے انسان کو، اس کے نتیجے میں کوئی اچھا بنتا، کوئی برا بنتا. اس وجہ سے دنیا میں برائی آتی ہے. پھر اچھا برے کو منع کرتا، برے کو غصہ آتا، وہ اچھے کا دشمن بنتا اور اچھے کے خلاف کارروائی شروع کرتا. دنیا کے اندر اچھے برے کیوں ہیں؟ کیونکہ چننے کا اختیار ہے. ایک وجہ یہ ہے اس کی. تو دنیا میں ایول کیوں ہیں؟ کیونکہ اللہ نے انسان کو آزادی دی ہے. یہ آزادی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. ہمیشہ رہے گی آزادی؟ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ کہاں جانا چاہتے آپ؟ بولے جنت میں جاؤ. جنت میں ایسا ہوگا؟ وہاں انٹرویو ہوگا؟ وہاں انٹرویو نہیں ہوگا. وہاں انسان کے بارے میں فیصلہ ہوگا، کہاں جانے لائق ہے. یہ دنیا میں کیسا تھا؟ اچھا، تو اس کو اچھی سوسائٹی میں بساؤ. یہ دنیا میں کیسا تھا؟ برا، یہ بری سوسائٹی میں بسانے لائق ہے، کرو اس کی پٹائی. تو اس کو مٹھائی، اس کو پٹائی. جیسا جیا ویسا جیے گا آخرت میں. تو دنیا میں اچھا جیا، آخرت میں اچھی زندگی ملے گی. دنیا میں برا جیا، آخرت میں بری زندگی ملے گی. تو دنیا میں برائی کیوں ہے؟ اس لیے کہ انسان کو آزادی ہے، جیسا چاہے جی، لیکن اس کے نتائج سامنے آخرت میں آئیں گے. اسی لیے دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. اس گمان میں مت رہنا کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کے ظلم سے غافل ہے. دیکھیے کتنی بڑی بات اللہ نے کی. دنیا میں ظالم ظلم پہ ظلم کرتے جا رہے ہیں. کہاں ہیں؟ کون ہیں؟ اندھیرے یہاں پہ، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں. ایسا مت سمجھنا.
کہ اللہ کو معلوم ہی نہیں لوگ کیا کر رہے دنیا میں. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. اس دھوکے میں مت رہنا، اس گمان میں مت پڑے رہنا کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے غافل ہے کہ ظالم کیا کر رہے ہیں. انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار. اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈھیل دے رکھی ہے، مہلت دے رکھی ہے اس دن کے لیے جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. کون سا دن ہے؟ آج ڈھیل ہے، جو کرنا ہے کر، اچھا کرنا کر، برا کرنا ہے کر، تیری مرضی. قیامت کے دن تیری مرضی نہیں، قیامت کے دن اللہ کی مرضی. تو اس کو جنت میں ڈالے جہنم میں ڈالے. اللہ غافل نہیں ہے، اللہ نے چھوڑ نہیں دیا دنیا کو اس کے حال پر. اللہ دیکھ رہا ہے، وہ غافل نہیں ہے. ظالموں کے ظلم کو اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ نے ان کو ڈھیل دی ہے دنیا میں، جو چاہے کر. تیرا کیس بن رہا ہے، تیری فائل بن رہی ہے، نامہ اعمال میں فرشتے لکھ رہے ہیں سب کچھ، اچھا بھی برا بھی. ایک ایسا دن آنے والا ہے جس دن انسان کا انجام، برائی کا انجام جب سامنے آئے گا، آدمی اس انجام کو دیکھ کر اس کی آنکھیں گھبراہٹ سے پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. آدمی جب گھبراتا تو کیا ہوتا؟ چہرے پر آنکھ کیسی ہو جاتی اس کی؟ پھٹی کی پھٹی. گھبراہٹ میں آدمی کی آنکھیں کیا ہو جاتی ہیں؟ پھٹ جاتی ہیں. آنکھیں ایک دم کھول کے گھبرا جائے گا آدمی. کیوں؟ اس دن دیکھے گا کہ میں نے جو کچھ کیا تھا آج اس کا انجام سامنے آ رہا ہے. مہطعین مقنعی رؤوسہم، سر اٹھائیں، وہ ایسے دوڑے چلے جا رہے ہوں گے حشر کے میدان کی طرف. سر اٹھائے دیکھیں گے یہاں سے سورج پھٹ رہا، وہاں سے چاند پھٹ رہا، اور دیکھیے کہ آسمان ایک دم سرخ آگ کی طرح ہو گیا، اور ساری کائنات میں پورے نظام کو درہم برہم ہوتا ہوا دیکھے گا اور اپنے اعمال کا انجام سامنے دیکھے گا. ایسا آدمی ڈرا ڈرا گھبرایا آنکھیں پھٹی ہوئی دوڑا چلا جا رہا ہوگا حشر کے میدان کی طرف سے. یہ وہی طاقتور تھا جو دنیا میں کہتا تھا کون کیا بگاڑے گا میرا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، میری جیب میں قانون، جس کو چاہے خرید سکتا ہوں میں، اتنا پیسہ میرے پاس گننے کو ٹائم نہیں ہے، سب میرے ہیں، میرے پاس پاور ہے، میں قانون ہوں، بولتا تھا. اللہ غافل نہیں تھا اس سے. کر جو کرنا ہے کرتا رہے، تو تیری فائل بن رہی ہے. ایک ایسا دن آئے گا مظلوم کو اس کا حق دلایا جائے گا، ظالم کو سزا ملے گی. مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم. ان کی نگاہیں جو دیکھیں گی واپس نہیں آئیں گی. ان کی نگاہیں وہ دیکھتے ہی دیکھتے رہ جائیں گے. ان کی نگاہیں، آنکھیں پھٹی کی پھٹی کھلی کی کھلی رہیں گی، ان کی نگاہیں واپس نہیں لوٹیں گی. لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا. اور ان کے دل کھوکھلے ہو چکے ہوں گے، سوچنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جائے گی. گھبراہٹ ایسی ہوگی کہ اندر بالکل ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی. دل میں اطمینان سکون نہیں بلکہ بے ساختہ آدمی دوڑا چلا جا رہا ہوگا، حواس باختہ ہوں گے ایک دم. اس وقت میں آدمی گھبراہٹ میں اندر سے ایک دم کھوکھلا پن محسوس ہو رہا ہوگا. وہ افئدت، اس کی عقل کام نہیں کرے گی، کچھ ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی اس کے اوپر، گھبرایا ہوا چہرہ ہوگا. وہی آدمی جو دنیا میں طاقتور تھا، وہاں ساری طاقت جب دیکھے گا کہ کمزور کے ہاتھ میں، اب حقدار کھڑا ہو کے بول رہا ہے اللہ اس نے میرے اوپر ظلم کیا تھا، میرا حق مجھ کو چاہیے، آج تیرا حق ملے گا کچھ. یہ ظالم ہے نا، اچھا اس کی نیکیاں لے کے اس کو دے دی جائیں گی، اور اگر نیکیاں نہیں ہوں گی اس کے گناہ اس پر ڈالے جائیں گے. تو جا جنت میں، تو جا جہنم میں. آج فیصلے کا دن ہے. لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ للہ الواحد القہار، اس ایک اللہ کے لیے جو قہار ہے، جو چاہتا ہے کر سکتا ہے، اس کی سزا سے کوئی بھاگ نہیں سکتا ہے. یہاں بھاگا وہاں نہیں بھاگ سکتا ہے. قرآن ہم کو یہ عقیدہ دیتا ہے، اس سوال کا جواب دیتا ہے کہ دنیا میں ایول ہے تو اس کا کیا، یہ ایول ہے کیوں، اور اس ایول کا حل کیا ہے. یہ ایول اس لیے ہے، یہ برائیاں دنیا میں اس لیے کہ انسان کو آزادی ہے، لیکن یہ آزادی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے.
ایک دن آئے گا جس میں آزادی ختم ہوگی اور آزادی کا دور ختم ہو کے قید کا دور شروع ہوگا، عمل کا دور ختم ہو کے پھر اس کے بعد جزا و سزا کا دور شروع ہوگا۔ اس دن انسان پچھتائے گا، اس دن مظلوم بولے گا کاش اور زیادہ تکلیف ہوتی تو آج میں اللہ کے اور انعامات پاتا۔ جس کو دنیا میں کم ملا، جو دنیا میں محروم رہا، مظلوم رہا، بولے گا اور تکلیف ہوتی تو کتنا اچھا، کیونکہ تکلیف پر صبر کرنے کا انعام آج جو دیکھ رہا ہوں اتنا بڑا انعام ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر دیا جائے گا بے حساب۔ تب صبر کرنے والا بولے گا اور تکلیف ہوتی تو اچھا ہوتا یار، اور تکلیف ہوتی تو اچھا ہوتا، اور بیماری ہوتی تو اچھا، اور تکلیف ہوتی تو اچھا، کہ آج اللہ رب العالمین اس تکلیف پر اتنا انعام دے رہا ہے، اور تکلیف ہوتی تو اور انعام ملتا۔ وہاں مصیبت میں پڑا ہوا آدمی سوچے گا جو دنیا میں مصیبت میں تھا، اللہ کے انعام کو دیکھ کے بولے گا کاش کہ اور مصیبت ہوتی۔ تو وہاں محروم افسوس نہیں کرے گا کہ کیا اللہ نے دیا دنیا میں، نہیں، تو سوچے گا نہیں دیا وہاں، یہاں بہت دیا۔ تو ایک ایسا دن آنے والا ہے جو دنیا کی تکمیل ہے، جو دنیا کی تکمیل ہے، ورنہ دنیا ادھوری ہے۔ کھائے پیے یہاں پہ، ہاں ظالم بھی رہا یہاں پہ، نیک بھی رہا، اچھا بھی کرا برا بھی کرا، سب ختم، زیرو، مٹی میں گئے ختم، زیرو۔ کہانی ایسی اچھی رہتی۔ اس کے بعد ایک دن آیا اور پھر وہ سب زندہ ہوئے، پھر حقدار کا حق دلایا گیا، ظالم کو سزا مل گئی، پھر اچھے لوگ جنت میں گئے، برے لوگ جہنم میں۔ اب یہ بات سمجھ میں آتی ہے، ورنہ دنیا میننگ لیس ہے۔ پھر یہاں اچھا، اسی لیے آپ دیکھیے ایتھیکل کویشچن کا جواب ایتھیسٹ نہیں دے پاتے۔ اچھا کیوں جینا چاہیے، اس کا جواب سائنسداں سے پوچھو آپ، اچھا کیوں جینا بھائی، نہیں جینا میرے کو اچھا، اس کا جواب سائنسداں نہیں دے سکتا ہے، دین اس کا جواب دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آخرت سے جوڑ کے اگر آدمی دیکھے تب سمجھ میں آتا ہے اچھا جینے کا مطلب اچھی زندگی ملتی، برا جینے پر بری زندگی ملتی۔ بری زندگی نہیں چاہیے مجھ کو ہمیشہ ہمیشہ کی، اس لیے اچھا جینا ہے تھوڑی زندگی میں تاکہ ہمیشہ کی اچھی زندگی ملے، ورنہ الٹا ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھ عطا فرمائیں۔ یہ جو سوال ہے یہ بہت سے لوگوں کو پریشان کرتا ہے، قرآن میں بڑی آسانی کے ساتھ اللہ نے اس کا جواب دیا ہے۔ تو قرآن انسان کے کئی سوالات کے جوابات دیتا ہے جو انسان گتھیاں سلجھاتے رہا سالوں سے، صدیوں سے، اور ایسی کئی باتیں قرآن میں انشاءاللہ ہم موقع رہا تو کبھی اور اس کو تفصیل سے ہم دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے آنے کو قبول فرمائیں اور قرآن سے اپنے آپ کو جوڑنے والا ہم کو بنائیں، قرآن کو پڑھنے والا، سیکھنے والا اور اس کو سمجھنے والا، اس کے مطابق جینے والا ہم سب کو بنائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔